خوش آمدید ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات ہم ساتھ ہیں تمہارے کہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں شہزاد رضا، میرا ساتھ دے رہی ہیں میری ساتھی اینکر نازیہ خان۔ نازیہ، سیلاب کی صورتحال اس پر ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور آج سے نہیں کر رہے، اور آپ اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ ہم صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اب تک کے جو بھی اعداد و شمار ہیں ان کو دہراؤں گا بھی، اور نازیہ بھی آپ کو بتائیں گی، آپ کے پی ٹی وی کی سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً۔ لیکن ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہ اکثر ہم لوگ بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، اور نازیہ آپ نے بھی یقیناً یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس سیلابی صورتحال کو، اس تباہی کو اللہ کا قہر، خدا کا عذاب، قدرت کا عذاب، اس قسم کے جو ٹرمز کو یوز کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ معصوم بچے یا خواتین، بزرگ لوگ اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو اس کو تشبیہ دینا میرے خیال میں ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ تباہی ہے، اور نیچرل ڈیزاسٹرز جب آتے ہیں، مدر نیچر از ویری پاورفل، اس سے آپ یقیناً جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن اس سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اور ابھی ٹرانسمیشن سے پہلے ہم ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ جو آپ کی مس مینجمنٹ ہے یا آپ کا ان پریپیئرڈنس ہے، آپ ڈیم جو بنانے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں بنائے، یا آپ نے لوگوں کو جو بلڈنگ کوڈز ہیں ان علاقوں میں وہ امپلیمنٹ کرنے تھے، آپ نے وہ نہیں کیا۔ دریا برد ہو گئی بہت سی عمارتیں، بہت سی بلڈنگز، ہوٹلز، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دریا کے کنارے 200 میٹر اگر ہم کالام اور سوات کی بات کریں تو اجازت نہیں ہے، تو وہ دریا کے بالکل کنارے ہوٹلز کیسے بنے اور کس نے اس کو اجازت دی، اور نہ ہوتے تو انسانی جانوں کا اتنا ضیاع نہ ہوتا۔ یہ وہ باتیں جو ہم اس ٹرانسمیشن میں ضرور کرنا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی ہوں گے ملک بھر سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنے بھی متعلقہ حکام ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں۔ ریلیف ایفرٹس ابھی تک کہاں تک پہنچی؟ نازیہ جی بالکل شہزاد، آپ نے یہ جو صورتحال جس میں ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یقینی طور پہ ایک بہت ہی مشکل لمحہ ہے اور بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، کس طرح سے اب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ اس وقت تیمور علی موجود ہیں، ترجمان ہے پی ڈی ایم اے کے پی کے، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہاں کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیمور صاحب السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ فی الحال شہزاد بدین سے ہمارے نمائندے موجود ہیں، ملک الیاس صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ملک الیاس السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا ملک الیاس، جس جگہ آپ موجود ہیں پہلے تو اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹس دیجئے، پھر میں آپ سے فالو اپ لیتی ہوں اس حوالے سے۔ جی میں اس وقت جو ہے ایشیا کا سب سے بڑا نکاسی آپ کا منصوبہ ہے LBOD لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈیم، میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ یہ نالا جو ہے اس وقت بکھرا ہوا ہے، اس نالے میں خیرپور، نواب شاہ، چنڈو آدم، میرپور خاص، سانگڑ کا پانی جو ہے بدین سے ہوتا ہوا سمندر میں جا کر گرتا ہے، لیکن اس وقت سمندر جو ہے وہ یہ پانی اٹھا نہیں رہا ہے۔ اس نالے کی جو ہے کیپیسٹی ہے 4500 کیوسک جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ 13000 کیوسک سے زیادہ جو ہے وہ اس نالے میں پانی آ چکا ہوا ہے، اور کچھ جگہوں سے جو ہے یہ اوور فلو بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بدین ضلع کا LBOD کے قریب ایک گاؤں ہے حیات خاص کے لیے، وہ جو ہے اس وقت پانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے وہاں پر اس نے فراہم کی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے، وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے قریب ہی پنگریو ایک شہر ہے، وہاں پر جو ہے ضلع انتظامیہ نے خیمہ بستی کیمپ کر دی ہے، جہاں پر لوگوں کو جو ہے الیاس ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کی ہے تیمور علی صاحب، سپوکس پرسن ہے، ترجمان ہے خیبر پختونخوا میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے۔ بہت شکریہ تیمور علی خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جو ریلا ہے وہ 4 سدہ کے قریب پہنچنے والا ہے، جو یا پہنچ گیا ہے، ابھی تک جو میڈیا کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کیا محفوظ مقامات پر لوگوں کو منتقل کر دیا ہے؟ پروسیس مکمل ہوا ہے ایویکویشن کا؟ جی جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے مختلف دریاؤں میں ہائی فلڈ ہے، جس میں ریور کابل میں ورسک کے مقام پر اور نوشہرہ کے مقام پر اس وقت ہائی فلڈ ہے۔ 3 لاکھ کیوسک پانی ہے نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں۔ تو ہم نے 2 دن پہلے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی تمام ضلعی انتظامیہ کو، اور ان کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمام ایسے
اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں جو وہاں پر پانی آ سکتا ہے تو لوگ وہاں پر ایویکویشن کا عمل شروع کیا جائے. تو پروونشل گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر اور ہماری ایڈوائزری کے بنا پر جتنے بھی متعلقہ ضلعی انتظامیہ ہیں انہوں نے جو جتنے بھی لوگ تھے جو دریاؤں کے قریب رہ رہے تھے یا جو ڈینجر زون میں تھے تو ان لوگوں نے وہاں سے ایویکویشن کا عمل پرسوں ہی شروع کر دیا تھا. تو ابھی تک یہ ہے کہ وہ سارے ایریاز کلیئر ہیں, مطلب وہاں پر لوگ نہیں رہ رہے. اگر پانی وہاں پر آتا بھی ہے تو گھروں میں آ رہا ہے لیکن لوگ وہاں پر نہیں ہیں. تو ہم نے ایویکویشن کا عمل مکمل کر لیا ہے ان ایریاز میں. ابھی اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ بھی سیلاب آیا ہوا ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت کی ہدایات کے اوپر اس وقت امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. تمام ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1112 اور سول ڈیفنس اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہیں. پی ڈی ایم خیبر پختونخوا ان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں. ہم تمام ضلعی انتظامیہ کو پیسوں کے ساتھ ساتھ نان فوڈ آئٹمز اور امدادی سامان بھیج رہے ہیں. اور جہاں پہ کیمپس اسٹیبلش ہیں اس وقت چارسدہ میں 17 مقامات پر کیمپس اسٹیبلشڈ ہیں. ہم نے چارسدہ سے پرسوں رات کو ہی انفیکٹ ہم نے 1,80,000 لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا تھا اور ان کو سیف جگہوں پہ لے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو جتنے بھی کیمپس وہاں پر ہیں وہاں پر ان کو فوڈ مل رہا ہے. اور ان کے ساتھ سوال سنیے گا, آپ نے ساری باتیں کی بالکل درست ہے اور آپ لوگوں کا کام یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو پریونٹ کر سکیں, بچا سکیں, پروٹیکٹ کر سکیں اس آنے والی, جیسے آپ الرٹ جاری کرتے ہیں یا محکمہ موسمیات جاری کرتا ہے. ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل دریا کے کنارے بلڈنگ کوڈز کی وائلیشن کرتے ہوئے بہت سی عمارات بنی, تو اس سلسلے میں آپ کی تجاویز تو یقیناً بڑی اہم ہوں گی. کیا یہ پہنچائی گئی تھیں وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ یہ خطرے کی نشانی ہے اور اگر یہ آئیں گے پانی آئے گا تو یہ تباہی ہو سکتی ہے, اور انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ جس طرح تھا کہ یہ جب مونسون کے شروع ہونے سے پہلے ہی کافی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور جو ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک اچھا خاصا ایکشن لیا تھا. جتنی بھی مختلف ایریاز سے ہم نے جہاں پہ انکروچمنٹ زیادہ ہوئی تھی تو ضلعی انتظامیہ کی مدد سے وہاں پہ انکروچمنٹ ختم کی گئی تھی. اور ہماری کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس میں وہ ایریاز کو خالی, مطلب جو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ونریبل ہیں تو ان کو ہم نے خالی کرا دی. اتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کلام میں, سوات میں, جو بہ گئے ہیں, یہ انکروچمنٹ ختم ہوتی تو یہ ہوٹل وہاں پہ اس وقت موجود نہ ہوتے. سر اس میں ایک دوسرا بھی فینومینا ہے جس کو ہم گلاف کہتے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ بھی کہتے ہیں. سر کلاؤڈ برسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب پانی کی انٹینسٹی زیادہ ہو جائے اور اس میں اگر سپوز ریور لائن کے اوپر یا چینلز کے اوپر گھر یا مختلف ہوٹلز وغیرہ ہوں تو وہ ادھر سے ہوتے ہوئے مختلف ایریاز کو اور بھی بڑھا جاتے ہیں, لے جاتے ہیں. اگر سپوز وہاں پہ انکروچمنٹ نہیں بھی تھی تو اگر وہ لوگ اگر انکروچمنٹ کے ایریا سے باہر بھی تھے تو وہاں اس کو پانی کی شدت اتنی زیادہ تھی تاکہ وہ اس کو ساتھ لے گئے تھے. تو یہ مختلف ایشوز تھے جو کہ ہو گئے تھے. ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی تھی شروع میں. نہیں صاحب, 200 میٹر کا جو ایک کوڈ ہے کہ آپ نے اس کے اندر تجاوزات نہیں کرنی, کوئی بلڈنگ نہیں بنانی, دریا کے مطلب فاصلہ رکھنا ہے, وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. سر اس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے آپریشن کیا بھی تھا لیکن بہت ساری ایسی جگہ پہ جو کہ مطلب لوگ ریلیکٹنٹ تھے یا پھر ان کے پہنچ سے باہر تھے تو اس وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو سکا اور اس وجہ سے لوگوں کو نقصانات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا. لیکن ابھی آپ کو میں ریسنٹ سچویشن بتاؤں تو خیبر پختونخوا میں جی بہت شکریہ تیموری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کے پی کے سے ترجمان ہیں, پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے. ہمارے ساتھ ملک الیاس بدین سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک الیاس, ابھی آپ نے ساری صورتحال ہمیں بتائی, ذرا یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے نکالا گیا ہے اب ان کی کیا صورتحال ہے؟ کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ سانپ کے کاٹے کے مسائل اور دیگر اسکن الرجیز, اس طرح کی بھی سچویشن سامنے آ رہی ہے, اس حوالے سے بھی اپڈیٹس دیجیے گا. جی میں آپ کو بتاتا چلوں, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ایل بی او ٹی کی انتہائی خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے آرمی کی اور رینجرز کی مدد حاصل کر لی گئی ہے. رینجرز اور آرمی جو ہے وہ ان افراد میں جو کہ بارش سے اور ایل بی او ٹی سے متاثر ہو رہے ہیں ان میں راشن, پکا ہوا راشن, بسکٹ, خیمے اور دیگر سامان جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اور ریسکیو کا عمل وہاں پر کر رہے ہیں. یہاں پر جب سے یہ بارشیں شروع ہوئی ہیں اسنیک جو ہے وہ ان کے کاٹنے کے جو ہے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, جس کے لیے بدین میں جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پر جو ہے خصوصی طور پر جو ہے اسنیک کاٹنے کی جو ویکسینیشن ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو بھی لوگ جو ہے ان کو اسنیک کاٹے تو فوری طور پر ان کو انڈس ہاسپٹل بدین میں پہنچایا جائے
जहां पर उनको वैक्सीनेशन देकर ठीक है, उनकी ठीक जानें बचाई जा है सके। मलिक इलियास, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे गाहे बगाहे, हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। यकीनी तौर पे सारी सूरत हाल को मॉनिटर करना ज़रूरी है और जिस अंदाज में रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन आगे चल रहा है उस पर भी बात की जाना ज़रूरी है, उसको भी देखना ज़रूरी है। इस वक्त हमें शहजाद ज्वाइन कर चुके हैं कोयटा से, सज्जाद बुखारी साहब DSNG से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे कोयटा के हवाले से तफसीलात लेंगे। जी सज्जाद बुखारी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज़। सज्जाद साहब, जिस जगह आप मौजूद हैं ज़रा उस हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा, ओवरऑल क्या सिचुएशन है वहाँ पर? नाजिया बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो यहाँ पे क़यामत सुग़रा के मनाजिर जो है मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन ये आपको ज़रूर मैं बताऊँगा कि इस वक्त जो आदाद शुमार PDMA की जानिब से और NDMA की जानिब से जारी किए गए हैं उसमें जो 150 के करीब इस वक्त पाकिस्तान में जो राब्ता पुल बहे हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसमें 65 से ज़्यादा पुल बलूचिस्तान में बहे हैं और उसमें लसबेला से लेकर कोयटा और कोयटा के जितने भी नवाही इलाके हैं जो मुख्तलिफ कौमी शाहराहों की तरफ बढ़ते हैं वो तमाम राब्ता पुल बह चुके हैं। इस वक्त मैं एक्सक्लूसिव आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ हन्ना उड़क, जो सुबह से ही मीडिया की जीनत बना हुआ है और बार बार इसका जिक्र हो रहा है क्योंकि हन्ना उड़क कोयटा के शहरियों के लिए वाहिद तफरीही मकाम है और ये तफरीही मकाम बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर मवासलाती जो इसका निज़ाम है दरम बरम हो चुका है। और अफसोस की बात यह है इस वक्त मेरे हाथ में देख रही होंगी ये काला कोलू सेब है जिसे यहाँ के मकामी जुबान में तोर कोलू कहा जाता है। ये पूरे पाकिस्तान में सबसे नायाब सबसे एक्सपेंसिव सेब है और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये एक दफ़ा मेरे अकब में आपको दिखाए। ये बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ किली रशीद खान में और किली सरदार रशीद खान जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और आप देखते जाएं हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। पीने का पानी तक मौजूद नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए और लोग बेयार व मददगार। और एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला यहाँ दाखिल हुआ और ये सैलाबी पिछले 24 घंटों में यहाँ दाखिल हुआ है और पूरी रात यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बासियों ने इस पहाड़ की चोटियों पर रात गुजारी है क्योंकि कल यहाँ पे एक फेक न्यूज़ चली और ये बताया गया कि यहाँ पे वली तंगी डैम टूट गया है और उसका पानी दाखिल हो गया है। खुदा न ख्वास्ता नाजिया अगर ये मसला हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर ये वली तंगी डैम टूट गया तो कोयटा शहर के पूरे का पूरा शहर इवन के नवाकिली का इलाका जहां लाखों की आबादी है, कल ये लाखों की आबादी कोयटा शहर अपना साजो सामान छोड़कर अपने बच्चों समेत ये गाड़ियों में निकलकर कोयटा शहर पहुंच गए थे और उसके बाद फौरी तौर पर जिले इंतजामिया ने इस प्रोपेगंडे की नफी की। लेकिन अब भी मकामी लोग ये बता रहे हैं कि वली तंगी डैम ओवर हो चुका है और उसका पानी ओवरफ्लो आ रहा है और उसके टूटने के खतरात हैं, लेकिन अभी तक इस पे हकीकत नहीं है क्योंकि जब तक इंतजामिया की जानिब से NDMA की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये कहना कबल वक्त होगा। ठीक, लेकिन अच्छा सजाद एक हन्ना उड़क जी सवाल एक मैं ये करना चाह रहा था, आपने पुलों का जिक्र किया, लातादाद डैम्स हैं बलूचिस्तान में जो इस सैलाबी रेले में बह गए हैं। जब डैम की हम बात करते हैं तो डैम के नाम से तसव्वुर आता है कि एक बहुत माइटी स्ट्रक्चर और उसका मतलब सैलाबी रेला कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो पानी जमा करने के लिए उसका मकसद ही ये है। तो ये कैसे डैम्स थे, क्या बहुत छोटे डैम्स थे जो बह गए? क्योंकि इससे एक बड़ा लोगों में इस्तराब पैदा हो रहा है कि कैसे मतलब अगर ये कई 100 डैम टूट गए हैं तो पाकिस्तान में तो डैमों की वैसे ही कमी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया है शहजाद रजा। देखिए आप खुद भी जानते हैं बलूचिस्तान के डायनामिक्स जो हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी एज कंपेयर हमारे दीगर प्रोविंस से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ डैम से ज़्यादा क्योंकि यहाँ बरसाती पानी पर डिपेंड किया जाता है, अल्लाह पाक की तरफ से तो हमारे लिए रहमत थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, इंतज़ामी नकाइस की वजह से और हमारी अपनी वजह से ये बजाय के पानी हम ज़ख़ीरा करते ये पानी तबाही कर गया और एक तबाही की दास्तान छोड़ गया। बलूचिस्तान डिपेंड करता है कारेजात पे क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा के जो नवाई इलाके हैं वो कारेजात पे डिपेंड करते थे। उसके बाद यहाँ पर लोग अपनी मदद आप के टाइम डांगे बनाते हैं जिसे हम प्रोटेक्शन वॉल्स कहते हैं, उससे भी कुछ पानी वो ज़ख़ीरा करते हैं। फिर उसके बाद डिले एक्शन डैम और चेक डैम्स होते हैं। डैम्स तो मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा तबाह हो चुके हैं, बल्कि बाकी जो अभी तक तबाह नहीं हुए वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं
اور جو پینے کا پانی ہے لوگ اس سے بھی محروم ہو چکے ہیں. لیکن جس ولی تنگی ڈیم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر ولی تنگی ڈیم میں کوئی مسئلہ آ گیا یا اس میں کوئی شگاف پڑ گیا یا اس کا پانی ہنا اڑک کے راستے سے کوئٹہ شہر میں داخل ہو گیا تو خدا نہ خواستہ لاکھوں افراد جو ہے نہ صرف وہ بے گھر ہوں گے بلکہ کئی جانیں کا ضیاع ہوگا. اور اس وقت جو آپ نے اعداد و شمار آپ کے سامنے آ رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جو مال مویشی بہے ہیں اس سیلابی ریلے میں, اس میں سب سے زیادہ بلوچستان, کیونکہ بلوچستان میں تو ایگریکلچر لینڈ ہے نہیں. نصیر آباد ڈویژن جو ہے, نصیر آباد, جل مکسی, گنداوا وغیرہ تو تباہ ہو چکا ہے, لیکن زیادہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ لائف سٹاک پہ کرتا ہے. تو یہاں پہ مال مویشی سب سے زیادہ بلوچستان میں بہے ہیں. بلوچستان کے نقصان کے ازالے کے لیے ہمیں مدتیں درکار ہوں گی. مخیر حضرات بھی, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ مخیر حضرات سامنے نہیں آ رہے. اب یہاں پہ اس قلعے کے ایک معتبر ہیں, معتبر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سردار رشید خان صاحب, جن کے نام سے یہ قلعہ بھی منسوب ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنی تباہی ہوئی ہے, کیونکہ ہم آپ کو آگے بھی ہنا اڑک کے مناظر دکھائیں گے. یہ ایکسکلوزیو مناظر ہے کیونکہ ہنا اڑک تک ٹیمیں نہیں پہنچی. ہماری پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کوئٹہ کی ٹیم جو ہے, ہم بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت, اور اوورآل ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کتنی تباہی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں تو مجھے تقریباً صرف اس قلعے میں, کیونکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے, یہاں پہ تقریباً 80 سے زیادہ مکانات جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں, منہدم ہو چکے ہیں. ادھر تو سارا جتنا گاؤں ہے, 15 گاؤں ہے, یہ سارا تباہ ہوا ہے. یہ 250 گھر ہے ادھر. ابھی 1 کلو کی بعد پھر تو راستہ بالکل ہے نہیں, سارا گاؤں جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. اچھا, یہ جو باغات ہیں کالا کولو, تور کولو, گاجا, گولڈن سیب کے, کیا سمجھتے ہیں مکمل طور پر تباہ؟ یہ تو اربوں روپے کے باغات تھے. یہ تو ہر ٹھیکیدار کا 10 کروڑ 20 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. یہ ٹھیکیدار لیا ہوا تھا, یہ سارا ٹھیکیدار بھاگ گیا, ابھی کوئی بھی نہیں ہے ادھر. کتنی اموات اب تک ہو چکی ہیں جب یہ ریلا آیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں؟ کتنے لوگ یہاں جاں باک ہوئے ہیں یا پانی میں بہے ہیں؟ یہ لوگ تو جاں باک نہیں ہوا ہے, وہ ایک بندہ مر گیا, باقی جو ہے وہ سارا بچ گیا, پہاڑ کی طرف چلا گیا. اچھا, پہاڑ کی طرف چلے گئے. یہ اللہ کا شکر ہے, کیونکہ شہزاد آپ بھی جانتے ہیں کہ زندگی کا اور جان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے, اور زندگی کی بقا سب سے ضروری ہے. یہاں ریسکیو کے عمل میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایف سی, پاک آرمی, پی ڈی ایم اے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ ہے, اس نے اپنی کیپیسٹی میں, اپنی ڈومین میں بہت کام کیا ہے. لیکن اتنی بڑے پیمانے پر تباہی, اتنا بڑا انفراسٹرکچر تباہ ہونا اور اتنی سکیٹرڈ پاپولیشن, بکھری ہوئی آبادی میں انتظامیہ جو ہے بہت مشکل کا شکار رہی ہے. ایک اور بھائی یہاں پہ موجود ہے, کیا نام ہے؟ پوچھنا چاہوں گا سجاد ایک سوال. اچھا صدام, بتاؤ کیا اس وقت صورت؟ جی نہیں, آپ پہلے گفتگو کیجئے. جی جی, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدام کاکڑ. اچھا بتائیں, اوورآل ہنا اڑک کی اگر ہم بات کریں تو ولی تنگی ڈیم کے حوالے سے رات کو ایک غلط خبر چلی جس کی انتظامیہ نے نفی کی. اس کے بعد کیا صورتحال یہاں پیدا ہوئی تھی؟ صورتحال اس کے بعد یہ ہوئی کہ سب کے سب لوگ پہاڑ پہ چلے گئے, اور صبح تک پہاڑ پہ بیٹھے تھے سب کے سب لوگ, تو کھلے آسمان تلے. ویسے بھی گھر سب بہ گئے, سارے کے سارے تقریباً 250-300 گھر یہاں کے بہ گئے, پورے علاقے کے گھر بہ گئے. تو اس لحاظ سے, اور ڈیم کا بہت خطرہ ہے, ولی تنگی ڈیم کا خطرہ ہے, اور سپین کاریج ڈیم کا بھی اطلاع آ رہا ہے کہ مطلب خطرہ ہے. اس کے اسپیئرز کل کھول دیے گئے, تو اس کا بھی خطرہ ہے. تو اس وجہ سے علاقے والے سب ایسے بہت زیادہ خوف و حراست, ایسے عجیب سے مائنڈ رکھتے کہ مطلب بہت پریشان ہے علاقے والے. اور گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آ رہا یہاں کے, کوئی کچھ پوچھ گاچھ ہی نہیں, یہ سب ہے. اچھا, یہ شہزاد, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ہر طرف اگر آپ جاؤ نا تو یہی کہیں گے کہ ہم تک کوئی کیوں نہیں پہنچا. ہماری کیپیسٹی ایشوز ہیں, ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے ہمارے پاس, کیونکہ 2008 میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا. اب 3 مراحل ہیں, ریسکیو کا عمل ہے, ریلیف ہے جو کہ پیرلل ہمیں چلانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے, دوبارہ سے اثر نو تعمیرات ہوتی ہیں. اب آپ ان معصوم بچوں کو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ان بچوں کے چہروں کو دیکھیں, ان کے چہرے پر بھی آپ کو ایک مایوسی دکھائی دی. انہوں نے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, انہوں نے پوری رات جو ہے وہ کھلے آسمان تلے گزاری ہے.
تو شہزاد میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں, میں خود یہاں پہ موجود ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو آپ مناظر دکھا رہے ہیں یقیناً بہت دل خراش مناظر ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی تمام مصیبتوں کو ازالہ ہوگا. ہمیں فرح عظیم شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے, اسپوکس پرسن ہے بلوچستان حکومت کی. فرح صاحبہ, آپ کے پاس آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میرے لیے ایک سوال ہے, ڈاکٹر صاحب کے لیے سوال ہے. آپ نے بھی ریہیبلیٹیشن کا ذکر کیا سجاد, یہ بتائیں کہ یہ جو مکانات ہیں جو سارے بلوچستان میں بنے اور جن کی اکثریت تباہ ہوئی ہے, ان کی ساخت کیا تھی؟ کیونکہ ہم زلزلے کے بعد بھی اور سیلاب کے بعد بھی ہم کہتے تھے مکان ایسے بنائیں جو ریزیلینس رکھتے ہوں ایسی صورتحال میں, سیلابی ریلے سے. اچھا, ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے, آپ نے بہت ہی, میں پھر کہتا ہوں کہ آپ ونس اگین آپ نے $1 ملین کویسچن کیا ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, بلڈنگ کوڈ کے حوالے سے, اور پھر جو ہم بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں. تو یہ پورا کوئٹہ جو ہے نا, جو اس وقت بھی میں موجود ہوں, اس وقت سیسمک زون ہوں, ارتھ کوئک زون ہے. یہ کسی وقت بھی اگر کوئی جولٹ آ جائے 6 سے 7, تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا, پورا انفراسٹرکچر کولیپس ہو جائے گا. تو بدقسمتی سے لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا. میں یہ بات ضرور کہوں گا, ہم نے اپنا احتساب ضرور کرنا ہے کہ ہم نے نالوں کے اوپر گھر کیوں بنائے, اور اگر ہم نے اس کی فاؤنڈیشنز کی طرف جائیں تو فاؤنڈیشن پر ہم نے وہ جو DBC کہتے ہیں نا, وہ بس ہم نے ڈائریکٹ دیواریں کھڑی کر دی ہیں, نہ پراپر اس میں جو ہے اسٹیل کا ہم نے استعمال کیا ہے. تو کوئٹہ میں بلڈنگ کوڈ کا جو خلاف ورزی اور وائلیشن ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اور ابھی جتنے مکانات منہدم ہوئے ہیں اس میں ایک اراؤنڈ محتاط اندازے کے مطابق 70% مکانات جو تھے وہ کچے تھے, مٹی کے بنے ہوئے مکانات تھے, اور باقی بلڈنگز تک یہاں کولیپس کر گئی ہیں. اور پکے مکانات جو کنکریٹ کے مکان بنے ہوئے تھے, اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات تھے, وہ بھی منہدم ہوئے. جی اچھا جی آپ پلیز. اچھا سجاد, مجھے ذرا یہ بتائیے گا, جس ڈیم کے حوالے سے آپ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو, اس کے پیش نظر کوئی پیش بندی کی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے؟ دیکھیں, ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہے, کیونکہ ابھی ہمارے مقامی لوگوں سے یہاں بات ہوئی ہے تو چوکس ہیں, وہ 24 آورز وہاں پر موجود ہیں. ہماری پاک فوج, FC اور دیگر ضلعی انتظامیہ رات تک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ بھی انہوں نے رات کو وہاں پہ دورہ کیا. لیکن کل جو سب کچھ ہوا, میں یہ اپیل بھی کروں گا اور ہم سب کو مل کر اپیل کرنی چاہیے کہ جنہوں نے رات کو یہ غلط خبر چلائی کہ ولی تنگی ڈیم ٹوٹ چکا ہے, اس کی وجہ جو رات کوئٹہ میں جو مناظر میں تھا میں آپ کو دکھا نہیں پایا, کیونکہ ہم ایک رسپانسبل میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن, تو ہم سنسنی نہیں پھیلاتے. لیکن جو سنسنی رات کو یہاں کوئٹہ شہر میں پھیلائی گئی, معصوم شیر خوار بچے, خواتین, بوڑھے, بیمار اپنی گاڑیوں میں بس بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی اپنے گھروں کو چھوڑ کر. اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سجاد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان نازیہ بلوچستان حکومت کی. سوال فرح صاحبہ آپ سے سب سے پہلا یہ کہ سجاد بخاری صاحب ہمارے اینکر پرسن بلوچستان میں موجود ہیں اور سارے صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں کہ جتنے ڈیم تباہ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بچ گئے ہیں ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے اور خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ولی تنگی ڈیم کا بھی بات کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں فیک اطلاع پھیلی, لیکن آپ نے کیا سروے وغیرہ کچھ کرایا ہے اس وقت تک, جائزہ لیا ہے کہ جن ڈیمز کو خطرہ ہے وہاں سے لوگوں کو فوری طور پہ منتقل کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے تھرو پورے پاکستان ایک بہت اہم پیغام دینا چاہوں گی, اور آپ سب میڈیا والوں کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں آپ لوگ سیلاب زدگان کے سارے کوریج کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں بغیر تصدیق کیے, آگے سے آگے شیئر کرتے جاتے ہیں, خدارا اس سے بھی بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پوری قوم کو ہو رہا ہے, پاکستان کو ہو رہا ہے. اور یہ ٹائم نہیں ہے ایسا کہ اس طرح کی سنسنی خیز خبریں بغیر تصدیق کیے آپ آگے پھیلائیں. جس طرح آپ نے یہ ڈیم کا ذکر کیا, اس میں کوئی سچائی نہیں تھی, لیکن سوشل میڈیا پہ میں خود واچ کر رہی تھی کہ کیسی کیسی خبریں پھیلی جاتی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر کی 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس پر آپ کی نظر سے گزری ہو, تو انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ کسی کی بھی نااہلی یا نالائق ہمارے سامنے آئے, وہ جس لیول کا بھی آفیسر ہوگا, جو بھی ہوگا, وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اب آپ نے بات کی ڈیم, بالکل جناب, ابھی چند ماہ ہوئے ہیں ہمیں حکومت میں آئے ہوئے, میر عبدل سے دوسروں کو ایز اے چیف منسٹر. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر یہ پہلی کی بھی حکومت ہے, یہ 75 سال کے مسائل ہیں کہ آج جو آپ سیلاب کی اتنی تباہیاں دیکھ رہے ہیں, یہ 75 سال کے مسائل ہیں.
اگر پہلی بھی حکومتیں گوشت ناخن لیتی اور جو انیشیٹو ہماری حکومت لے رہی ہے اس قسم کے انیشیٹو لیے جاتے تو آج معاملہ بالکل چینج ہوتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناقص جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ روڈز ہو چاہے وہ ڈیمز ہو, جس طریقے سے نااہلی کچھ ہمارے سامنے آ رہی ہے, تو چیف منسٹر نے اب ایک ایمرجنسی کنٹرول روم جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. ڈے ٹو ڈے آپ کو پتا ہے کہ سچویشن چینج ہو رہی ہے. جی ناظرین, اس وقت لائیو مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وزیر محمد شہباز شریف بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کے متاثرہ گاؤں حاجی علادینو کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں وزیر اعظم. شروع دن سے شہزاد وزیر اعظم انتہائی متحرک ہمیں نظر آئے ہیں. جو بھی سرگرمیاں ہیں ہر چیز کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے اس وقت ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے, کس طرح سے مشکلات سے نکالا جائے, اور وہ خود ہر جگہ کا دورہ کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا وہ سجاول پہنچے تھے, وہاں پر انہوں نے لوگوں سے ملاقات بھی کی خیمہ بستی میں. ڈرائی اسپیس ویئر وی کوڈ سیٹ اپ دی کیمپ. باقی گاؤں آپ نے دیکھے لوگ بیچارے اسی طرح ہیں, جتنے آئے ہیں ان کو لائے ہیں. سر یہ باقی چیزیں آپ کو ہم بریف کر چکے ہیں. جو ایوالونگ سیناریو ہے سر, اس میں جو یہ لیٹسٹ اسپیل آیا ہے نا 22 سے 26 والا, اس نے سر ہمارے 32 ڈسٹرکٹس آؤٹ آف 34 ان کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے سر. اور ان میں سے سر تقریباً 20 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو بہت ہی سیویئرلی افیکٹڈ ہیں. اور پرسوں ہی ہم 10 ولنریبل ڈسٹرکٹس نکال رہے تھے, اس میں 5 سر نصیر آباد کے ہیں, اور یہ کچھی بولان اور خزدار اور لسبیلا کلات ڈویژن. کوئٹہ اٹ سیلف ہیز بین بیڈلی افیکٹڈ لاسٹ نائٹ اینڈ اے ڈے بیفور سر. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سر. قلعہ عبداللہ اینڈ قلعہ سیف اللہ. تو سر یہ اور سر یہ 10 ہفتے ہو گئے ہیں سر, تو ابھی تک یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. جو ڈیتھس ہیں انفارچونیٹلی 242 تک پہنچ گئی ہیں. افیکٹڈ پاپولیشن از 1.3 ملین. سر لائیو سٹاک کا لاس جو ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے, اور جو برڈز ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. یہ تھوڑا نمبر کل رات کو اور بڑھ گیا ہے سر. 65,000 ہاؤسز کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہیں, اور 1,20,000 پارشلی ہیں. لیکن ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ بھی بہت ہی کرٹیکل ہیں, شاید یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا سر. سر جو سب سے بڑا ڈرا بیک اور یہ ٹریجڈی ہمیں فال ہوئی ہے وہ کوئٹہ سکھر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے سر. بوتھ ریل, یہ جو برج ہے کولپور, اور 2 برجز ہیں N65 پہ, بی بی نانی اور پنجاری کولیپس ہو گیا ہے سر. تو اس وجہ سے یہ روڈ لنک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. NHA کے چیئرمین آئے ہیں سر, آج صبح پہنچے ہیں, اور انہوں نے ایفرٹس شروع کیے ہیں, بٹ اٹ ول ٹیک اے فیو ڈیز سر. جی سر, کل ہم نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان آرمی کو اسٹیل بریجز کے لیے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انہوں نے کمٹ کیا, وہ پہنچائیں گے تاکہ ہم کم از کم اس کو چلا دیں, پھر امپروو ہوتا رہے. رات کو سر ٹوٹل 103 ڈیمز ہیں چھوٹے, جن میں سے 25 بریچ ہوئے ہیں, اور 78 جو ہیں وہ کریکس ہیں ان میں. رات کو سر ایک افواہ پھیل گئی کہ ولی تنگی ڈیم ہے ہمارے پاس کوئٹہ میں, اس میں جو ہے نا وہ بریچ ہو گیا ہے. ایک غلط افواہ تھی, ہوکس تھی. تو پوری رات لگے رہے, لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں واپس بھیجا سر. 2000 سے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے جو روڈز ہیں چھوٹے بڑے ملا کے جو افیکٹ ہوئے ہیں کلومیٹرز. 26 اگست ور سر بلیک آؤٹ ڈے فار کوئٹہ. سارا دن سر ہم وائر سیل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کمپلیٹ, سر بجلی کے علاوہ آئیے اپنا وائر انٹرنیٹ اور سیل فون سب کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا سر. اور ایئر کنیکٹیوٹی کا سر ایک پرابلم ہے جو کہ میں ہائی لائٹ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. یہاں پہ جب یہ نیا رن وے کوئٹہ کا بنانے کا شروع کیا تو اکوپمنٹ ٹرانسفر نہیں کی ہے. اس کی وجہ سے سر نہ نائٹ لینڈنگ ہے نہ ویدر لینڈنگ ہے, فیئر ویدر. جی سر, ایگریکلچر کراپس 9 لاکھ ایکڑ سر بالکل کنزرویٹو ہے, بہت زیادہ ڈیمیج ہے. 9 لاکھ سے زیادہ ایکڑز افیکٹ ہوئے ہیں, آپ نے خود دیکھ لیا جہاز میں دہلی میں. 4,500 سے زیادہ سر سولر اور ٹیوب ویلز افیکٹ ہوئے ہیں. سر پریکٹیکلی آج رات ہمارے DGPDA میں آنے تھے, لیکن رات کو ان کو بھیجا سر. یہ جو بی بی نانی اور پنجارہ برج کے بیچ میں ہمارے پاس سر کو پنجاب جاتے ہوئے لوگ پھنسے ہوئے تھے, بچے تھے اور خواتین تھیں. ان کو رات کو 2 بجے وہاں پہنچے ہیں, کھانا کھلایا, اور صبح 7 بجے وہاں سے ریسکیو کیا. نمبر 25,000 اوور آل بلوچستان کا ہے سر.
1 ملین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ایکسیس پرووائڈ کر کے وہاں پہ فوڈ سٹف پہنچایا ہے سر. جی ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت ڈسٹرکٹ جعفر آباد کے گاؤں حاجی الادینوں میں موجود ہیں اور وہاں پہ وہ بریفنگ لے رہے ہیں. بلوچستان حکومت کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ وزیر اعظم کو بریف کر رہے ہیں ڈیمیجز کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر بلوچستان بھی اس موقع پر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود ہیں. جی یہ لائیو مناظر آپ اپنی اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کے متاثرہ گاؤں حاجی الادینوں کا خود جائزہ لینے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں. اعلیٰ حکام وہاں پر موجود ہیں. وزیر اعظم کو بحالی اور امداد سے متعلق بھی بریفنگ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈیٹیل پکچر بھی وزیر اعظم کو اس حوالے سے بھی بریف کیا گیا کہ اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے. قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ یہ بتایا گیا کہ شدید متاثر ہوئے ہیں. 242 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں. اس وقت 5 لاکھ مویشی جو ہیں وہ جا چکے ہیں. 65,000 گھر اس وقت تباہ ہو چکے ہیں. 1 لاکھ پرندے اپنی جان گنوا چکے ہیں. اور کوئٹہ سکھر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہونے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوا ہے. 25 کے قریب ڈیمز ایسے ہیں جو کہ بریچ ہوئے ہیں. 2000 سے زائد جو روڈز ہیں جو کہ اگر آپ نے امداد بھی پہنچانی ہو اور یہ روڈز اویلیبل نہ ہو تو یہ بہت ایک مشکل ہو جاتا ہے. 9 لاکھ ایکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک ڈیٹیل پکچر وزیر اعظم کو جو ہے اس حوالے سے بریف کیا گیا ہے. اور وزیر اعظم جو ہے وہ کل بھی ہم نے دیکھا سجاول جب گئے تھے تو بہت ڈیٹیل دیے ہیں اور تقریباً 40,000 کے قریب ٹینٹس دیے ہیں سر. ان دونوں میں بہت بڑا گیپ ہے ابھی اور ہر طرف سر موبلائز کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ بڑا گیپ رہتا ہے سر. 1.5 مہینے میں اسلام لوگ 1.5 مہینے ہو گئے. 2.5 مہینے یہ 8,000 ہے. 2.5 مہینے سے ہم بہت اتنے حالات میں ہیں کہ 2.5 مہینے میں کم از کم باہر سے جدھر سے ہوتے ابھی جو آ رہے ہیں اپنا ٹرکی سے اور UAE سے ان سے لے کر ان کو آپ نے ابھی آرڈر دے دیں جتنا بھی آ رہا ہے ان سے ان کا شہر آج وہاں سے چل پڑے. سر مشینری کا بھی کہا تھا ایکس گریشیا کمپنسیشن سر اب 242 تک پہنچ گیا. 170 کو پیڈ ہے. اور سر جو بسپ کی پیمنٹ آپ نے شروع کروائی اس کے فیز 1 میں 2,50,000 170 PDMA نے دیے ہیں. 167 NDMA کے پہنچے ہیں سر. بسپ کی جو پیمنٹ ہے 2,50,000 فیملیز آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اس میں سے 1,66,000 کی پیمنٹ جنریٹ ہو گئی ہے. 67% ہو چکا ہے. ادھر بھی مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ شاید آپ کو کریں گے سر. 4.163 بلین ہو چکے ہیں سر. جی سر. اور سر جو ہم نے فنڈز دیے ہیں جی سر 1.7 بلین ہم نے PDMA کو دیے ہیں اور 833 ملین روپیز ہم نے ڈسٹرکٹ وائز دیے ہیں. اور سر اس میں جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں سوپ یہ والے جس میں کھڑے ہیں ہم 5 ڈویژن 50 ملین ہم نے ابھی ان کو ریلیز کیے ہیں سر. فوڈ آئٹم سر یہ گیپ ہے سارا 91,000 ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور نان فوڈ آئٹمز جس میں مینلی ٹینٹ ہے 1.5 لاکھ کی ضرورت ہے سر. ایمرجنسی اینڈ ریلیف کے لیے ہم امیڈیٹ 10 بلین کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. 200 بلین کا میں سر اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہم پروپوز کر رہے ہیں ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن. جی سر تو یہاں تک یہ سر ہماری ایک مشینری جو ہے وہ بیلی بریجز سب سے پہلے رکھا ہے. امیڈیٹ ہے بوٹس جنریٹرز یہ ہم نے ریکویسٹ پلیس کی ہوئی ہے ان کائنڈ جہاں سے بھی ہمیں ملتے ہیں سر. ٹیلی کمیونیکیشن کی سر یہ حالت تھی کہ 26 کو بالکل ہمیں گاڑیاں بھیج کے کرنا پڑا. پھر گورنر ہاؤس میں گیا ہوں پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر کے یہاں سے پیسکام کے ذریعے آئی اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ. تو کل میں نے ریکویسٹ پلیس کی ہے کہ ہمارے سر سینئر لیول پہ کم از کم 4-5 لائنز پیسکام کی بھی ہوں تاکہ ان کیس آف ایمرجنسیز ہم اس کو ریچ آؤٹ کر سکیں. سر یہ اب ساری آپ کو یہ بریفنگ دے چکے ہیں کہ جی ہم جو کام کر رہے ہیں. ایریل سپورٹ اب صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کل سے ایکچولی پھر شروع کر دی ہے لوگوں کو ریسکیو کیونکہ ہیلتھ اپنا ویدر اب پرمٹ کر رہا ہے. ہمارا ہیلی سارا دن سر وہ چل رہا ہے. ہیلتھ کیئر میں سر یہ رات کی ہے کہ ابھی اس پورے پروونس میں 695 کیمپس ہوئے ہیں. 1,42,000 پیشنٹس کو ٹریٹ کیا گیا. پورا ریکارڈ موجود ہے. 176 ویٹرنری کیمپ سیٹ اپ ہوئے ہیں سر جس میں سے 7.5 لاکھ اینیملز اور کو ٹریٹ کیا ہے. 3.5 لاکھ کو تقریباً ویکسینیٹ کیا ہے. اور سر کلین ڈرنکنگ واٹر بھی لوگوں کو جتنا اویلیبل ہو پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ سر پھر ریہیبلیٹیشن کا ہم آپ کو
जो शॉर्ट एंड जो थी जो उसी में कह रहा हूँ, ये सिर्फ ब्रेक डाउन लिंक दोनों ब्रेक डाउन हुए जिसकी वजह से रुका हुआ है। आज वो कहते कल सुबह तक हम कर लेंगे इसको इंशाल्लाह आगे पहुँचना चाहिए। ये रिहेबिलिटेशन पैकेज हम आपको सर बाद में फिर प्रेजेंट कर देंगे डिटेल में। मीटिंग करेंगे, हाँ सीएम को कह कल में मीटिंग करेंगे। जी सर, ये सर अब असल चीज़ ये है कि जो डिमांड है ना सर वो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन मुल्क में नहीं है। रिक्वेस्ट है सर अर्जेंटली बाहर से अगर हम असिस्टेंस लें। दूसरा सर अगर ये इंटरनेशनल मीडिया है, BBC, CNN वगैरह इस तरह हेली में सर इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनवा के हम वो करें तो वो बड़ा फेडरल गवर्नमेंट से सर NDA में बिस्प और रीहैब की रिक्वेस्ट है सर। रीहैब का जॉइंट सर्वे जो है वो हमने सर शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह। जी सर बस सर ये आई वुड लाइक टू ओनली नाउ लास्ट स्लाइड टेल यू दी लॉसेस इन दिस डिवीजन सर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर। ये कच्छी कम था लेकिन 3 दिन पहले से कच्छी भी बहुत बैडली डैमेज हुआ है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 डेथ्स हैं सर, 13 इंजर्ड हैं। अफेक्टेड पॉपुलेशन सर आपको पहले बताया 1.3 मिलियन, उसमें से 1.1 मिलियन हमारी एस्टीमेट है कि इस डिवीज़न में, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड भी है आफ्टर कोयटा एंड तुर्बत। और 60,000 सर लाइफ स्टॉक को लॉस हुआ है। जो हाउसेस डैमेज हुए हैं 1,17,000 हैं। और सर ब्रिजेस और कॉजवे इस डिवीज़न में 3 ब्रिजेस और 35 कॉजवेज जो है सर अफेक्ट हुए हैं। 3,52,000 एकड़ ज़मीन जो है वो डैमेज हुई है। तो सर ये है प्रोविंस की और इस डिवीज़न की असेसमेंट। दिस इज़ दी लीथल ब्लो वी वुड से कि थ्रू आउट बलूचिस्तान 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्पेक्ट पड़ता था बारिश का। हम अपने सोर्सेज सारे उधर कन्वर्ज करते थे। यहाँ पे हम कम्प्लीटली जो है ना वो हो गए हैं सर। बिजली सर नहीं, गैस भी सर ये बताना था, गैस की डिस्कनेक्टिविटी है। तकरीबन महीने पहले वो खंभे गिरे हैं, अभी तक कुछ नहीं। मेरी बात करो मिनिस्टर पावर से बिल्कुल। अच्छा सर गैस भी जो है वो डिस्कनेक्ट है। बात हुई है SSDC से, वो परसों से शुरू करेंगे और 6 दिन और लेंगे। तो अब वो जी सर गैस वो कह रहे थे पानी अभी चल रहा है। मैंने उनको कहा हम आपको हेली रेकी कराते हैं, आप फौरन शुरू करें आज। हेली से ड्रॉप कराएं उनके, वो कंस्ट्रक्शन टीम को उस पॉइंट पर ड्रॉप कंस्ट्रक्शन टीम आ जाएगी। मटेरियल का वो कहते हैं खड़ा है वहाँ पे, ब्रिज बनेगा, हम पहुँचेंगे। गैस के लिए वो अगर मैं कहता हूँ उनको हेली पे उनको टीमों को ड्रॉप करवा दें, इट्स अ गुड आइडिया। और सर उसका भी हमने किसको वापडा वालों को कहा कि उधर गंदावा में वापडा वाले को मिनिस्टर को मैं यहाँ भेजता हूँ। इज इन सेंड। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव हाजी अला दीनों में, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने मुकम्मल और डिटेल ब्रीफिंग दी नुकसानात के बारे में और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स के बारे में, और साथ साथ जो बलूचिस्तान हुकूमत की डिमांड्स हैं उस हवाले से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने ब्रीफ किया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। नाज़िया, एक बात जो आखिर में बड़ी अहम थी और इससे पता चलता है कि अगर आपने काम करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, कि जब चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म को बताया कि गैस डिस्कनेक्ट है और 3 से 4 दिन मज़ीद चाहिए जो सुई गैस वालों को, कि वो किस तरीके से आके पानी जब नीचे आएगा रिसीड करेगा तो टीम्स जाएंगी और वहाँ पे उसकी गैस सप्लाई लाइन को देखते हुए बहाल करेंगी। तो उनको कहा हुक्म दिया गया कि हेलीकॉप्टर से टीम्स को ड्रॉप करवा दें आप और वहाँ पे, ताकि जल्द अज जल्द गैस की फराहमी जारी हो बलूचिस्तान में। और साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि वो वज़ीर पानी और बिजली को भी इस इलाके में भेजेंगे ताकि वो सूरत हाल का जायज़ा ले सकें, मॉनिटर कर सकें। जी बिल्कुल शहजाद, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद के मुतासरा गाँव हाजी अला दीनों का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। आला हुकाम ने उनको ब्रीफिंग दी, काफ़ी डिटेल से बात हुई और ख़ासकर मेडिकल कैंप्स के हवाले से भी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को डिटेल ब्रीफिंग दी गई, किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जोन जोन से मसाइल वहाँ पर लोगों को दरपेश हैं। ये बात शहजाद हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बलूचिस्तान में 400% से ज़ायद बारिशें हुई हैं। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी अगर ऐसी सूरत हाल हो और इतनी ज़ोर शोर के साथ बारिशें हों तो उनके बस की भी बात नहीं होती। हमने देखा कि अभी रिसेंटली कुछ ममालिक में सूरत हाल पैदा हुई, अभी रिसेंटली अमेरिका में न्यू जर्सी में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ पर भी इस एमरजेंसी की सूरत हाल को निपटने के लिए मुश्किल हो गई थी। तो हम जैसे मुल्क में जहाँ पर वसाइल कम हैं और आबादी एक बहुत लार्ज स्केल पे है और ये जो तबाही हुई है इसको अगर आप देखें तो ये कोई छोटी नहीं है, बहुत मैसिव ह्यूज लेवल पे ये तबाही हुई है और कोई भी इस तरह की जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि ये मसाइल होंगे। और शहजाद खास तौर पर ये बात बताना चाहती हूँ कि जो
ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق جو ماہرین ہیں وہ بھی اس پر حیران ہیں کہ یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی میں جو متاثرہ ملک میں اس میں ٹاپ پر آتا ہے. یہ بھی ایک بڑی پریشان کن بات ہے ہمارے لیے, جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں ہمیں واٹر اسکارسٹی کا ایک سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ بھی معاملات دیکھیں, اور یہاں پانی جو ہے وہ تھمنے کا اور سنبھالے جانے کا نام نہیں لے رہا. اب 2025 ہمارے لیے اور چیلنجز لے کر آ رہا ہے. ماحولیاتی تبدیلی ہمارے لیے چیلنجز کے دروازے کھول چکی ہے, آغاز ہو چکا ہے. تو ماہرین بھی حیران ہیں کہ یہ اس طرح اس نے پاکستان کو افیکٹ کیا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ دوست ممالک بھی پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ رابطے پہ ہیں, اور کل بھی وزیر اعظم کی مختلف ممالک کے سربراہوں سے بات چیت ہوئی ہے. ترکی کی جانب سے بھی ترکیہ کی جانب سے بھی امداد کا اعلان کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کی جانب سے بھی جو امدادی سامان ہے وہ آج شام تک پہنچ جائے گا, جس میں خیمے ہیں, ادویات ہیں, خوراک ہیں اور دیگر ضروری سامان شامل ہیں, وہ پہنچ جائے گا. لیکن ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. آپ نے اور میں نے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی پہل کرے گا, ہم نے پہل کرنا ہے. جی شاہد غفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں راجن پور سے. بہت شکریہ شاہد ہمیں جوائن کرنے کا. ذرا بتائیے گا تفصیلات, اس وقت کیا اپڈیٹ صورتحال ہے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی, پانی کتنا ہے, مزید آنے کا خطرہ ہے, ذرا پلیز اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, تو راجن پور کا جو ضلع ہے جنوبی پنجاب, یہ ہونے والے اس ضلع کی 3 تحصیلیں ہیں. راجن پور میں راجن پور ہے اور شام پور, اور تینوں وہ کوئٹ سے مان سے جو اترنے والا جو بارش کا پانی تھا, جو کہ ٹورنشل رینز کی وجہ سے ایک سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اس سے یہ جو تحصیلیں ہیں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. ایک اندازے کے مطابق صرف ضلع راجن پور کے اندر 5 لاکھ سے زائد لوگ براہ راست اس سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں, جبکہ 24,000 سے زائد چھوٹے بڑے کچے پکے مکانات جو ہیں وہ منہدم ہوئے ہیں. مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں, کچھ جزوی طور پر منہدم ہوئے ہیں, لیکن اس سے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. اس میں اعداد و شمار کے مطابق راجن پور اور ڈی جی خان کے دونوں اضلاع میں تقریباً 40 سے زائد افراد جو ہیں وہ موت کے منہ میں بھی گئے ہیں اسی سیلابی ریلے کی وجہ سے, مختلف حادثات کی وجہ سے, عمارتیں گرنے کی وجہ سے. اور ایسے موقع پر چونکہ سانپ کے کاٹنے کے واقعات بھی ہوتے ہیں اور بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, تو اس سے اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے. جہاں تک تعلق ہے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا, ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایک زرعی علاقہ ہے, تو اس میں 1.5 لاکھ ایکڑ سے زائد جو زرعی رقبہ ہے وہ زیر آب آ چکا ہے, جس سے کہ کھڑی فصلیں تھیں جو کہ کپاس موجود تھی وہ متاثر ہوئی ہے. وہ بری طرح سے کہا جائے تو درست ہوگا کہ وہ تباہ ہو چکی ہے, اور اس سے کسان جو ہے وہ مالی طور پر بھی بدحالی کا شکار ہوگا آنے والے دنوں میں. ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے حوالے سے اس پہ سرکاری ادارے ہیں, پاک فوج سب سے آگے ہے, اور اس کے علاوہ مختلف نجی ادارے جو ہیں وہ ریسکیو ریلیف آپریشن جو ہے اس کا جاری ہے, بلکہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ 90% تو مکمل ہو چکا ہے. اب ریلیف کی سرگرمیاں جاری ہیں. بہت شکریہ. گاہے بگاہے ہم آپ سے اور بھی ڈیٹیلز لیتے رہے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نیوز اپڈیٹس کا, اسٹوڈیو کی جانب ہمیں جانا ہے. جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید بات چیت بھی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم ساتھ ہیں تمہارے ٹرانسمیشن کے ساتھ. ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گاہے بگاہے ہم آپ کو مختلف نمائندوں سے جو کہ ملک کے طول و عرض میں اس وقت موجود ہیں, آن سپاٹ موجود ہیں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہم آپ کو لے کے دے رہے ہیں تاکہ صحیح صورتحال اور صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. یقینی طور پہ صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, اور جو سیلاب جیسی افریت ہے اس سے نمٹنے کے لیے بہت سے پہلوؤں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق ہو, صوبائی حکومتیں ہوں, NDMA ہو, PDMA ہو, سارے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کام
کام کر رہے ہیں، لیکن جس میسو لیول پہ یہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، اس میں شاید یہ کام ایک ادارے یا چند اداروں کا نہیں ہے، بلکہ ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ اگر ہم شہزاد تھوڑی سی پاسٹ کی بات کریں تو 1961 میں لاسٹ ٹائم سندھ اور بلوچستان میں اس لیول کی بارشیں ہوئی تھیں، لیکن جو یہ بارشیں ہوئی ہیں جو حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں، مہینوں میں ہوئی ہیں، یہ 1961 کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی توڑ چکی ہیں۔ ابھی تک اتنی بارشیں نہیں ہوئی ہیں اور یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ صورتحال ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 3 کروڑ لوگوں کا بے گھر ہو جانا، 8 لاکھ سے زائد مویشیوں کا چلے جانا، گھروں کا تباہ ہو جانا لاکھوں کی تعداد میں، یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کو لیکچر نہ دیا جائے، بلکہ صرف آپ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ اس وقت اس قوم کو، ایک ایک شخص کو ہماری ضرورت ہے۔ جو لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ہی ان کا واحد سہارا ہیں۔ ظاہر اللہ کی ذات تو ہے ہی، لیکن ہم نے وسیلہ بننا ہے اور ہم نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جی نازیہ، آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ہم لوگوں نے اور سہارا بننا ہے اور حکومت کی مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ اکیلی حکومت کا کام نہیں ہے، اس میں جب تک عام عوام شامل نہیں ہوں گے یہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اب آپ کی شمولیت ہمارے لیے باعث فخر ہماری ٹرانسمیشن میں بھی یقیناً ہوگی، اور آپ یہ اپنے ہماری سکرینز پہ اپنا نمبر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں کال کرنی ہے تو 051-921-2644 پہ کال کر کے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی نشریات کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ شفقت عباس ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رجحان مزاری سے، ڈسٹرکٹ راجن پور، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے پنجاب میں، کیونکہ بالکل یہ بارڈر ایریا ہے پنجاب اور بلوچستان کا۔ جی شفقت، ذرا اپڈیٹ کیجئے گا، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، کچھ ہمیں بھی دکھائیں اور بتائیں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جی شہزاد، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ پنجاب کا آخری وہ علاقہ ہے جہاں سے سیلاب جو ہے سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیونکہ جو رودکوہیوں کا پانی کوہ سلیمان سے شروع ہوتا ہے، یہاں سارا ملتے ہوئے ڈسٹرکٹ راجن پور کو کراس کرتے ہوئے تباہی مچاتے ہوئے رجحان مزاری تک پہنچا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم گزشتہ پچھلے 1 ہفتے سے ہم فیلڈ میں ہیں، لیکن شہزاد جو میں نے تباہی کے مناظر یہاں رجحان مزاری اور راجن پور میں دیکھے ہیں، باقی جنوبی پنجاب میں نہیں دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ صرف شاید ہمارے ناظرین ہم گاہے بگاہ اپنے پروگرام جو دکھائیں گی بھی صحیح، 100 کلومیٹر کا روڈ ہے، روڈ کے ساتھ ٹینٹ ولیجز لگے ہوئے ہیں، سارے در بدر ہیں، اپنی جو گندم ہے، بچا کھچا مال ہے وہ اٹھا کے اپنے ان کے جانور ہیں وہ سڑک کے کنارے آئے ہوئے ہیں، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کے لوگ، یہاں کے جو MNA ہیں ریاض مزاری اور یہاں کے جو MPA ہیں دوست مزاری، وہ سب مجھے ہم پورے ہفتے میں اگر کوئی سیاستدان مجھے نظر آیا ہے تو رجحان مزاری میں ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ میں لٹرلی انہیں دیکھ رہا ہوں کہ ٹی شرٹس اور ٹراؤزر میں ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خیمے یہاں فراہم کیے گئے ہیں۔ ہم جہاں بھی جنوبی پنجاب میں گئے ہیں وہ سب سے بڑا ان کا مطالبہ اور شکایت تھی کہ خیمے نہ ملنے کی وجہ تھی کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے اور بارش آ رہی ہے۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 100 کلومیٹر کی لائن ہے اور شاید کوئی ایسی فیملی ہو جو ٹینٹ کے بغیر ہو، انہیں کھانا مل رہا ہے۔ ابھی ہم نے راستے میں دیکھا پاکستان آرمی کے ٹرکس بھی لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، PDMA کی لوگ بھی یہاں وہ ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے یہاں کے جو نمائندے ہیں جنہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ لوگوں کو شکایت رہی ہے کہ ووٹ لینے کے لیے تو ہمارے لیڈر آ جاتے ہیں لیکن اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ میں رجحان مزاری میں واحد تحصیل دیکھ رہا ہوں جہاں دوست مزاری اور ریاض مزاری اپنے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں، صبح سے لے کے شام تک شامل ہیں۔ اچھا، آپ نے مختلف علاقے آپ نے وزٹ کیے وہاں پہ، اور آپ نے خود کہا کہ صرف اس علاقے کے علاوہ آپ کو مقامی سیاسی رہنما نظر نہیں آئے۔ کتنا فرق ہے مطلب ریسکیو ریلیف آپریشن میں اس علاقے میں جہاں پہ یہ MP اور MNA موجود ہیں اور ان علاقوں میں جہاں پہ سیاسی رہنما غائب ہیں؟ یقین کریں میں اگر کمپیریزن بنتا ہے، وہ ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم گزشتہ دنوں تونسا میں تھے، جو تونسا تحصیل تھی نا وہ ایکس چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار کی تحصیل تھی۔ یقین کریں شہزاد، وہاں لوگوں کو ہم نے جھولیاں اٹھا کے بد دعا دیتے دیکھی ہے۔ یہاں میں نے ایک آزمائش ہے لیکن یہاں کے لوگوں پہ۔ جی وزیر اعظم بلوچستان کے دورے پہ آئے ہیں، ابھی بھائی پیچھے نصیر آباد کا ہم نے فضائی دورہ کیا، ہر طرف پانی پانی ہے، اور پھر ابھی ہم جعفر آباد میں ہیں اور
کبھی ہم نے فضائی دورہ کیا اور دوسرے علاقوں کا جل مکسی کا میں پہلے دورہ کر چکا تھا. جی صوبت پور جہاں آپ نے جی صوبت پور. یہ علاقے بالکل اس طرح جس طرح کہ ایک سمندر بہہ رہا ہے. میں ابھی جب میں جہاز پہ سوار ہوا تو راجن پور اور رحیم یار خان پھر گھوٹکی یعنی پانی کا ایک سمندر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2010 کا سیلاب بذات خود ایک بہت بڑا سیلاب تھا، مگر وہ دریائے سندھ اور ملکہ علاقوں تک محدود تھا. یہ طوفانی بارشیں جو کہ سیلاب بن کے جس نے تباہی مچائی ہے، پورے پاکستان میں یہ تباہی پھیل گئی ہے. اور سب سے زیادہ جو متاثرہ جو صوبے ہیں وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان. اور اس کے بعد پرسوں کے پی میں بے پناہ بارشیں ہوئیں جس سے سوات، دھیر، کالام یہ سارے علاقے وہاں تباہی کا شکار ہو گئے. اور دریا کے اوپر جو گھر تھے یا ہوٹل تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اوپر کہ آنن فانن وہ دریا برد ہو گئے. اس وقت تک پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پر فصلیں کھڑی ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آج یہاں پر میں نصیر آباد میں اور یہاں پہ جعفر آباد میں جو گورنر صاحب ایکٹنگ گورنر مجھے بتا رہے تھے کہ فصلیں جو ہیں چاول کی بالکل تباہی کا ایک نمونہ بن چکی ہیں. اور پانی اب اتنا ہے کہ جب تک کہ وہ زمین خشک نہیں ہوگی، زیادہ پانی اب زمین کو چلا جائے تو وہ بھی کچھ خوش آئند بات نہیں ہوتی. یہ سارے مسائل ہیں. ابھی میں ان ٹینٹس میں گیا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو، مزنجو صاحب کو، ان کی زیر نگرانی ان کی ٹیم، ان کی چیف سیکرٹری اور ہمارے جو ساری جو کولیشن پارٹی کے جو ممبرز ہیں سب مل کر یہ خدمت کر رہے ہیں. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی. جس کیمپ پہ میں گیا انہوں نے کہا ہمیں کھانا ملا ہے، ہمیں پانی کی ایک یقیناً ایک پرابلم ہے، اس لیے کہ کوئٹہ سکر کی جو آمد و رفت کا راستہ وہ ٹوٹ چکا ہے. ابھی میں نے سیکرٹری کمیونیکیشن سے بات کی اور ان سے کہا کہ آج رات تک یا کل صبح تک یہ جس طرح بھی ہوتا ہے اللہ کے سہارے اس کو بحال کرو تاکہ پانی کے جو جارز وہ یہاں پر پہنچیں اور لوگوں کو پانی مہیا ہو. اسی طرح بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہیں وہ نقصان پہنچا ہے. میں نے ابھی جو منسٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے توانا پہلوان ہمارے خرم دستگیر، ان کو سندھ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی بھی، ان سے فون پہ بات کی کہ وہ یہاں پہنچیں. ان کی ٹیم پہنچے یہاں پر ان علاقوں میں بجلی کی جو ترسیل ہے فی الفور اس کو بحال کیا جائے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. کل رات کو میری بڑی مہربانی کی ایران کے صدر میرے بھائی ابراہیم صاحب نے مجھ سے بات کی. مجھ سے ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب میرے بھائی انہوں نے بات کی. مجھے میرے بھائی جو ہمارے UAE کے صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد انہوں نے بات کی. انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے جو جانیں چلی گئی ہیں ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کی. اور اس بات کا انہوں نے آفر پیش کی کہ پاکستان کے عوام کروڑوں لوگ اس وقت اس آفت میں گر گئے ہیں، سیلابی پانی میں گر گئے ہیں. انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کے ہم پلہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ بھرپور اپنا ہاتھ بٹائیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج وہاں ترکی سے جہاز روانہ ہو کے چل پڑے جو کہ کراچی پہنچنے والے ہیں 2 جہاز. آج اسلام آباد میں UAE سے سامان کا جہاز اسلام آباد پہنچے گا. اور اس طرح یہ میں ان کا اپنے ان دوست ممالک کے
हमारे जो सदूर हैं उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस आफत की, इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ वो खड़े हैं माजी की तरह। अल्लाह ताला उनको जज़ा अता फरमाए और उनको और वसअत अता फरमाए। इसी तरह दूसरे दोस्त ममालिक का हमें पैगामात आ रहे हैं। बरतानिया के हुकूमत ने 1.5 मिलियन पाउंड का ऐलान किया। हम सब इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ से हमें मदद मिल रही है हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके हर तरीके से उनके ममनून हैं कि इस आड़े वक्त में, वो मुसीबत के वक्त में करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए वो इमदाद जो भिजवा रहे हैं वो दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैंने सिंध में भी, परसों भी, कल भी और आज फिर बलूचिस्तान से मैं पाकिस्तान भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। इन दुखी भाइयों बहनों का आप हाथ थामें। माजी की तरह आप अपने रिज़्क़ हलाल से आप रकूम मुहैया करें और मुझे इल्म है कि फ़ंड्स आ रहे हैं। मैं कल रात को मुझे 6 करोड़ रुपया एक शख्स ने मुझे दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। मैंने उनको कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की भी ये सुन्नत है कि आप ये दिखावे के लिए नहीं, आप जब नेक काम करते हैं और बताते हैं तो उस तशहीर का मकसद दूसरों को तरगीब देना होता है। उनका कि फिर आप हमारी तस्वीर बनवा लें, नाम हमारा फिर बना दें। तो चूँकि उन्होंने मुझे पाबंद किया, एक ग्रुप आया, उन्होंने 45 करोड़ रुपया दिया जो कि वज़ीर-ए-आज़म अकाउंट में जमा हो चुका है। आज शाम ताजरों की तंजीम मिल रही है, वो भी इस कार खैर में हिस्सा डालेंगे। ख़ुद लाखों पाकिस्तानी अपने ताईं वो ट्रक्स भिजवा रहे हैं इमदाद का, पानी, खुराक, कंबल, अद्वियात, डॉक्टर्स, नर्सें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे और आपके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करे। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। यानी देहातों के देहात सफ़े हस्ते से मिट गए हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया कि 1000 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और हज़ारों ज़ख्मी हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए, उनके मकान उजड़ गए। अभी मैं इन कैंप्स में गया हूँ, सब ये कह रहे हैं कि मकान हमारे उजड़ गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म हमें हमारे मकानों का, मैंने कहा कि 25,000 रुपया पूरे पाकिस्तान में हर मुतासरा ख़ानदान को वफाकी हुकूमत दे रही है और ये 38 अरब रुपए बनते हैं। और इस 25,000 रुपये को हम शफाफ तरीके से NDMA और बेस्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, ये जो चैनल्स हैं इनके ज़रिए हम तकसीम कर रहे हैं ताकि हकदार रह न जाए और नाहक को ये रकम न मिले। तो ये इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में 38 अरब रुपया तकसीम होगा और इंशाअल्लाह मुझसे सेक्रेटरी बिस्प ने और चेयरमैन NDMA ने वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद मज़ीद जो तखमीना है नुकसानात का उसको भी हम देखेंगे। इसी तरीके से मैंने अभी मुझे प्रेजेंटेशन दी है जनाब वज़ीर आला क़ुद्दूस बज़ंजो साहब ने, उनके चीफ मिनिस्टर ने, और जो तबाही हुई चीफ सेक्रेटरी ने, और जो तबाही हुई है वो हम सब ने देखी वो प्रेजेंटेशन। तो जिस तरह मैंने 2 दिन पहले सिंध में बेपनाह तबाही हुई है सिंध में, मैं आज भी जब सक्कर से हम लैंड कर रहे थे सक्कर एयरपोर्ट पर, तो बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि चारों तरफ इस तरह लग रहा था कि दरिया सिंध जो है वो ठाठे मारता हुआ समंदर हर तरफ तबाही मचा रहा है। तो मैंने वहाँ पर 15 अरब रुपए की मैंने वहाँ पर जो ग्रांट उसका ऐलान किया कि NDMA जनरल अख्तर नवाज़ मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सूबाई वज़ीर आला का, चाहे बज़ंजो साहब हैं, चाहे हमारे भाई चीफ मिनिस्टर सिंध हैं शाह साहब का और बाकी वज़ीर आला का, उनकी टीम्स का, उनकी PDMAs का,
کہ وہ دن رات لگی ہوئی ہیں، ان کی ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں. آج یہاں پر میں نے جو ہیلتھ کے جو میں نے دیکھے ہیں، یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، میڈیکل سینٹرز اپنا انسانوں کے لیے بھی، اور جو ویٹنری جو وہ بھی دیکھے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور ویٹنری ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور جس طرح میں نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ میری آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی، میرے نیول چیف سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے احکامات دے دیے اور فیلڈ میں ان کی فارمیشنز جا چکی ہیں اور دن رات لوگوں کو وہ پانیوں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچا رہی ہیں. ہیلی کاپٹرز لگے ہوئے ہیں، بوٹس لگی ہوئی ہیں. کل رات کو میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی، ایئر چیف ظہیر سے، اور انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کے ہیلی کاپٹرز درجنوں اس وقت فیلڈ میں ہیں، اور جو ہی موسم جہاں بہتر ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں اور ریلیف کا کام شروع کرتے ہیں. اس وقت تک تقریباً 50,000 لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا جا چکا ہے. اور یہ کام آج موسم بہتر ہے تو نیوی کے اور آرمی کے اور ایئر کے جو اپنا ہیلی کاپٹرز وہ اس وقت دن رات کام میں مصروف ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی. تو آج اب انشاءاللہ کل ہماری میٹنگ ہے اسلام آباد میں، اور فلڈز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سارے معاملات کا بغور جائزہ لیں گے، اور میڈیم اور دیرپا جو ہمارے جو اقدامات ہیں ان کا ہم فیصلہ کریں گے. تاکہ دیکھیے 2010 میں سیلاب آیا، اور اب 2022 میں یہ چاروں صوبوں میں سیلاب آیا، اور اس بارشی سیلاب ہو یا دریائی سیلاب ہو، اس کو روک تھام کے لیے دنیا کے ممالک نے بڑے کام کیے ہیں اور بہت حد تک انہوں نے روک تھام کی ہے. مگر یہ کام باتوں سے، نعروں سے، تقریروں سے، الزامات لگانے سے نہیں ہوگا. یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن کر ہونا ہوگا، اور دن رات عملی کام کرنا ہوگا، خون پسینہ بہانا ہوگا. تب یہ ہم اس حالت پہ پہنچیں گے جہاں پر وہ اقوام پہنچ چکی کہ بڑے بڑے فلڈز کو انہوں نے روکا ہے، اور اپنی تکنیکی، اپنی محنت اور سرمایہ کاری سے روکا ہے، اور آج وہ بہت حد تک نقصانات سے بچ گئے ہیں. تو باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کے، جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگوں گا، جو سچی بات وہ کروں گا. اور جھوٹ اور بے بنیاد الزامات وہ کب تک؟ ہم 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. تو میری قوم سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت وہ دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم مل کر دن رات کام کریں گے، اور جب تک کہ آپ کا آخری خاندان باہر نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. آج میں جناب زنجو صاحب کی خدمت میں وفاق کی طرف سے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں، اور NDA میں مل کر جناب چیف منسٹر صاحب سے ان کی حکومت سے مل کر یہ پلان تیار کرے گی، تاکہ چاہے انہوں نے فصلوں کا انہوں نے نقصان وہ کمپنسیٹ کرنا ہے، چاہے انہوں نے سڑکات بنانی ہیں، چاہے انہوں نے پکے گھر بنانے ہیں، یا انہوں نے 5 لاکھ، یہ ان کی مرضی ہے، یہ دیں گے. NDA کے چیئرمین اور PDM صوبے کی مل کے یہ پلان بنائیں گی، اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ اس وقت ان کی ذات اور ان کی حکومت اور تمام ساتھی مل کر انتہائی ایمانداری سے آپ کو آپ کا حق پہنچائیں گے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے. انشاءاللہ پاکستان آباد ہوگا، پاکستان ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد. جی ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ آج پہنچے جعفر آباد ڈسٹرکٹ کے علاقے حاجی علادینوں میں، جہاں پر چیف سیکرٹری نے انہیں بریفنگ دی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھرپور ایک میڈیا ٹاک کی، اور وزیر اعظم صاحب نے 10 ارب روپے کا اعلان کیا ہے بلوچستان کے لیے، اور یہ ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ کو، NDMA اور PDMA کو مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی بنائیں، اور ایمانداری کے ساتھ تمام تر جو رقوم ہیں وہ متاثرہ لوگوں تک، ان خاندانوں تک پہنچائیں. 25,000 روپے
ہر متاثرہ خاندان کو دیے جائیں گے، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، جو کہ 38 ارب روپے بنتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو میکنزم ہیں ان کے تحت، اور 15 ارب روپے کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے سکھر کے لیے کیا، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا تمام تر وزرائے اعلیٰ کا اور ان کی ٹیموں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تینوں سروسز چیف سے ان کی بات ہوئی ہے، اور جو اس وقت ہیلی کاپٹرز ہیں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے، وہ ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہیں، اور میڈیم اور لانگ ٹرم اقدامات کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور باتوں سے یہ کام نہیں ہوگا، الزام لگانے سے یہ کام نہیں ہوگا، جھوٹ بول کر یہ کام نہیں ہوگا، اور بلکہ اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور ان ممالک کی پیروی کرنی پڑے گی جنہوں نے سرمایہ کاری کر کے، محنت کر کے ان تمام تر جو چیلنجز ہیں ان سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا، اور پاکستان بھی کر سکتا ہے، اور پاکستان اسی وقت کرے گا کہ جب ہم اس قسم کی منفی سیاست سے نکل کر عملی طور پر کچھ کام کریں گے۔ جی بالکل شہزاد، اور وزیر اعظم نے ایک تو بہت حوصلہ افزائی کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ جو لوگ خیمہ زن ہو چکے ہیں، جو خیمہ بستیاں وہاں پر آباد ہیں، ان کی اچھی لک آفٹر کی جا رہی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ دوسرا، مخیر حضرات سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور اس معاملے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور بڑی اچھی مثالیں انہوں نے دی کہ 6 کروڑ ایک شخصیت کی جانب سے ان کو دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ نہ ظاہر کیا جائے۔ پھر ایک گروپ کی جانب سے 45 کروڑ دیا گیا، تاجروں کی تنظیم سے بھی ملاقات ہونی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تیز سے تیز تر اور تیز تر سے تیز ترین ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے میسو لیول کا ڈسٹرکشن ہے اسی تیزی کے ساتھ ہم نے آگے بھی آنا ہے۔ اجتماعی پالیسی، وزیر اعظم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب تک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوگی، اجتماعی پالیسی نہیں ہوگی، تو اس کے جو اثرات ہیں یا جو اس کے جو نتائج ہیں وہ نہیں سامنے آ سکیں گے اور عام آدمی مستفید نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے اس عزم کا دوبارہ اظہار کیا کہ ایک ایک شخص کی بحالی تک وہ ہر چیز کو خود مانیٹر کریں گے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ سارے کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ جاتے۔ جی شہزاد۔ جی نازیہ، شفقت عباس ملک صاحب ہمارے نمائندے رجحان مزاری ڈسٹرکٹ راجن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ شفقت ملک، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، اپڈیٹ کرتے ہیں ہمیں۔ جی شہزاد، صورتحال جو ہے دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دریائے سندھ میں جو پانی کا بہاؤ ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دریائے سندھ کا ایک جو خیبر پختونخوا سے مانسون کی بارشوں کا ایک سپیل، ایک بڑا ریلا یہاں سے گزرتا ہے، تو اس کے وہ جو ریلا ہے وہ تونسا کو ہٹ کرے گا، تونسا کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس نے مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کچھ علاقوں کو ہٹ کرے گا، اس کے بعد راجن پور پورے ڈسٹرکٹ کو بری طرح ہٹ کرے گا۔ اس لیے اگر وہ جو دریائے سندھ کا ریلا آ رہا ہے، ایک طرف سے رودکوہیوں کا جو بارشی پانی ہے وہ ایک طرف سے سیلاب ہے، اور اس طرف سے جو ہے دریائے سندھ کا جو ہے سطح وہ بڑھ رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں یکجا ہو گئے تو سب سے جو متاثر ہونے والا جو وہ ہے وہ رجحان ہوگا اور راجن پور ڈسٹرکٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو سندھ میں جب داخل ہوگا وہ بھی خدا نہ خواستہ تباہی کے مناظر ہوں گے۔ جی نازیہ، زبیر ہاشمی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے نمائندے میاں والی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہاشمی صاحب سے۔ شفقت، یہ بتائیں کہ یہ پانی اگر اکٹھا ہو گیا جیسے آپ نے خود بتایا ہے، تو اتنی اس وقت ہمارے پاس یقیناً ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو پن پوائنٹ کر دے کہ آپ کے کس ایریا جو ہے وہ وہاں تک یہ پانی کی پہنچ آ سکتی ہے، اور اس وقت جہاں سے ریلیف آپریشن چل رہا ہے تو ابھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو زیادہ جو توجہ ہے، ایفرٹ ہے، فوکس ہے، وہ یہ ایریا ہونا چاہیے آپ کے مطابق جیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں شہزاد، سب سے جو زیادہ متاثر، کیونکہ سب سے زیادہ پانی یہاں اکٹھا ہو رہا ہے۔ آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، وہ میٹ ڈپارٹمنٹ اور باقی جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن جو سب سے جو بڑا چیلنج ہے اس وقت جو ریسکیوز جو کر رہے ہیں ہمارے پی ڈی ایم میں ہے، این ڈی ایم میں ہے، پاکستان آرمی ہے اور یہ مقامی انتظامیہ، انہیں جو سب سے جو بڑا چیلنج آ رہا ہے، ابھی ہم پیچھے ایک چاشنا شریف ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ، اس کے ایک بستی میں ہم گئے۔ اچھا، وہ بستی تقریباً ایک موضع ہے، وہ تقریباً 160 گھروں پر مشتمل ہے۔ وہ ادھر ریسکیو ہو کے اپنے علاقے سے روڈ پر آنے کو یا ریلیف کیمپ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں، اس کے گھر کچے ہیں، ان کی دیواریں گر چکی ہیں، ارد گرد 10-10 فٹ کا پانی ہے۔ وہ وہاں سے مقامی کشتی جو ہے وہاں کا وہ چلا کے وہ 10 روپے فی سواری دیتی ہے۔
اپنی بستی سے روڈ تک آتے ہیں, اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. یہاں جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں ہمارے اداروں کو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح تعاون نہیں کر رہے, حالانکہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر دریائے سندھ کا ریلا آ گیا تو آپ کو بہت کچھ بہا لے جائے گا. ٹھیک ہے شفقت, ہم آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے, گاہے بگاہے ہم آپ سے معلومات بھی لیتے رہیں گے. یقینی طور پہ شہزاد, یہ بھی ایک کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے اپنی ٹرانسمیشن میں کہ لوگوں کا تعاون اس وقت شدید درکار ہے. یقینی طور پہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ جس جگہ ساری زندگی رہے ہوں اس کو آپ یکدم چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن یہ بات بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان بے رحم موجوں کے آگے جو ہے وہ کوئی بھی چیز تنکے کی طرح چلی جائے گی. جس طرح سے ہم نے بہت بڑے بڑے اسٹرکچرز دیکھے کہ ود ان نو ٹائم وہ زمین بوس ہو گئے اور پانی میں غرق ہو گئے. تو جان بچانا آپ پہ فرض ہے, اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس صورتحال میں حکومتی اداروں کا ساتھ دیں. جانی نقصان جتنا ہو چکا ہے اس سے مزید آگے نہ جائے, جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ وہیں پر ٹھہر جائے, لیکن اس کے لیے اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ پھر یہ نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. جی شہزاد. جی اس سے پہلے مزید ہم گفتگو کریں عبدالقادر بلوچ فیڈرل منسٹر فار عبدالقادر پٹیل فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ اس وقت بات کر رہے ہیں متاثرین سے. آپ ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سندھ میں, آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. عبدالقادر پٹیل صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, ہم ان سے آپ سے جیسے ہی ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوگا آپ کو وہاں پہ لیے چلیں گے. زبیر ہاشمی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. آپ میاں والی میں اس وقت موجود ہیں, ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے؟ جی میاں والی میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے 2 روز قبل ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا تھا کہ 27 اگست سے لے کے 29 اگست تک جناب براج پر ایک بڑا سیلابی ریلا جو 5.5 لاکھ کیوسک سے 7 لاکھ کیوسک تک ہے وہ کسی وقت بھی گزر سکتا ہے. لیکن ابھی تک تو وہ ریلا نہیں گزرا اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق ابھی تو حالات کافی حد تک بہتر ہے اور ضلعی انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے, جو تمام متعلقہ محکمے ہیں وہ بھی الرٹ ہیں. لیکن اس وقت ابھی بالکل میں ایک تازہ ترین جو آپ کو صورتحال بتاؤں کہ میاں والی شہر سے متصل دریائے سندھ کی ایک آبادی ہے بلو خیل کچا, وہاں پر ایک پشتون خاندان آباد ہے, وہ پانی میں اس وقت گر چکا ہے اور ان کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. زبیر آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں. اس وقت وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سندھ میں, آپ کو لیے چلتے ہیں. صف کے ذمہ دار, مرف کے ذمہ دار, پی پی ایم اے کے ہمارے ساتھی جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑی کی ہے. بہرحال جتنے نام لوں اتنے کم ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اور میری مائیں بہنیں جو اس طرف بیٹھی ہیں وہ ہم سے یہ ان حالات میں تقاضا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک قدرتی آفت نے سندھ اور بلوچستان کو بری طرح متاثر کیا, تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے جو صاحب توقیر ہے, جو کچھ کر سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے, وہ ضرور کرے. میں نے بلوچستان بھی گیا تھا کچھ دنوں پہلے, ضلع لسبیلا بھی خطے سے تقریباً مٹ گیا اور میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی. آج بھی اسی بات سے شروعات کرتا ہوں, ہر پاکستانی کو اپیل کرتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہے کہ دیکھیں جتنی بڑی یہ تباہی ہے, یہ کوئی قومی حکومت, صوبائی حکومت اپنے طور سے اگر آپ آس اور امید لگا کے بیٹھو گے, یقیناً پوری طرح کمیٹڈ ہے قومی حکومت بھی, نیشنل گورنمنٹ, اور پوری کمیٹڈ ہے سندھ گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود ہر انڈیویجول کو, ہر شخص کو آگے آنا ہوگا, کیونکہ جو میگنیٹیوڈ ہم دیکھ رہے ہیں تباہی کا وہ بہت زیادہ ہے. سندھ کے 22 اضلاع بری طرح متاثر, اسی طرح یہی حال بلوچستان کا ہے. وہ تباہی تو دیکھے بیان کی نہیں جا سکتی. بہرحال میں ان تمام دوستوں کے تعاون سے آج میرے اپنے ٹھٹھا کے عوام سے مخاطب ہوں اور یہ شروعات ہے. ہم 6 لاکھ تقریباً 6 لاکھ ماسکیٹو نیٹس ہیں جو میڈیکیٹڈ ہے, یعنی ان پر دوا لگی ہوئی ہے, اور جو اس وقت فوری ضرورت ہے وہ آج ہم ان 22 ڈسٹرکٹ میں ان کو پی ڈی ایم اے اور ڈی جی ہیلتھ کی میں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ یونیسیف کے لوگوں کے ساتھ مل کے میکنزم بنائیں اور اس کو سارے 22 ڈسٹرکٹس کو کور کریں, جب تک ہم دوسری کھیپ انشاءاللہ تیار کر لیں. اس کے علاوہ
मैं PPMA का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की दवाएं हमें दी। आज 7 करोड़ रुपए की यूनिसेफ वाले भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं इस कार्य खैर में, तो ये 9 करोड़ की दवाएं हो गई। तो ये भी इसी तरह तकसीम होंगी। और इन मच्छरदानियों की कीमत जो ग्लोबल फंड के ज़रिए हमें मिली है वो 26 करोड़ रुपए बनती है। और PPMA ने हमसे वादा किया है कुछ 2 मिलियन समथिंग के राशन का, और वो भी आज आपके हैंड ओवर किया जाएगा। देखें, चीज़ें आती हैं, हमें मदद करना है, हम करते हैं, लेकिन एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेन है, नेटवर्क है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और मैं अपने महकमे के लोगों से, एजाज कदीर साहब और ख़ासकर बुल्लो साहब से, और जो PDMA के ज़िम्मेदार हैं उनसे, और सिंध के जो महकमा सेहत से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे ये उम्मीद और तवक्को रखता हूँ कि पार्टनर्स के साथ मिलकर, NGOs के साथ मिलकर, मर्फ के लोगों के साथ मिलकर आप एक ऐसा कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाएं कि तमाम अज़ला कोई पीछे ना रह जाए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें मज़ीद इजाफा करें। अब 21 लाख वैक्सीनेशंस भी इसमें शामिल हैं, दवाएं यानी इंजेक्शन, जो TB की भी हैं। पोलियो प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है हमारा, लेकिन इसमें नमूनिया भी शामिल है, खसरा है, तशन्नुज है, जो भी है, इसहाल है, डायरिया जिसको हम कहते हैं, ये ऐसे मौसम में बड़ा हो जाता है इन हालात में। तो ये एक्सपेंडेड हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके ज़रिए हम ये करने जा रहे हैं। ये सिर्फ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर रही है। प्राइम मिनिस्टर वेरी कमिटेड, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक वफाकी सतह पे रिलीफ कमेटी बनाई है एहसन इकबाल साहब की ज़ेरे कमांड, और इसी तरह सूबाई हुकूमत भी हर सतह पे अपनी कोशिश कर रही है। लेकिन हमने भी समझा और हम भी जानते हैं और हमें भी ये पूरा ख्याल है अपने लोगों का कि हम भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इसमें ख़ुद से आगे बढ़े और ये काम शुरू करें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बलूचिस्तान में भी पहुंचने वाले पहले हम लोग थे, और इंशाल्लाह आज यहाँ भी ये इफ्तिताह हम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आज तक बाकी नहीं है, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। जब तक हमारे लोग, बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा, उसमें तकलीफ़ में होंगे, तो हम उनकी मदद के लिए हर वक्त उनके लिए साथ शाना बशाना उनके लिए मौजूद रहेंगे, मैं और मेरी पूरी मिनिस्ट्री की टीम। बाकी हाणे जेके वेठा आहिनि मुंहिंजी माऊं, मुंहिंजूं भेणूं, उन पासे तव्हांखे बि हिते विहारणु खपे हा, पर हाणे इंतज़ाम करण वारनि जीअं कयो आहे उअं ई हलायूं था कम खे। तव्हां बि असांजा भाउ आहियो। जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल खिताब कर रहे थे और एक तकरीब थी जो कि सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम से मुतालिक थी, और उससे उन्होंने खिताब किया और ये कहा कि ये ज़रूरत है कि हम सब इस वक्त आगे आएँ। एक बहुत बड़ी तबाही है। यूनिसेफ की जानिब से 7 करोड़ अद्वियात की फ्राहमी के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये सिलसिला भी जारी है। राशन भी लोगों को दिया जा रहा है और मुनसिफाना तकसीम का अमल जो है, उन्होंने ये कहा कि इसको यकीनी बनाया जा रहा है ताकि हर शख्स को ज़रूरत के मुताबिक जो इस वक्त उसकी नीड है उसको पूरा किया जा सके। जी नादिया, जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के एंकर पर्सन है इस वक्त। जवाद, बहुत शुक्रिया आपका, और आप फील्ड में हैं और मुसलसल आप वहाँ से कवरेज कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में आपने पड़ाव किया था, मुझे याद है जब आपसे बात हो रही थी। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और कितनी मुश्किलों से वहाँ पहुँचे, पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि रास्ते भी जो हैं वो खासे दुश्वार हो चुके हैं सैलाब के बाद। शहजाद, इस वक्त मैं तहसील रोजान मजारी में हूँ, जो राजनपुर की तहसील है, और रास्ता जो आपने पूछा तो बड़ा है, और रास्ता जो आपने पूछा तो बड़ा कठिन है। इसलिए भी कठिन है, पूरी रोड के ऊपर टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं जो मजबूर हैं, मकहूर हैं और हालात के सताए हुए हैं। कुछ इंतज़ामिया के मारे हुए हैं, कुछ पंजाब हुकूमत के फौरी एक्शन ना लेने की वजह से परेशान हाल हैं। तो वो तो रास्ता हमने जिस तरह भी क्रॉस किया, पहले मैं डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन तौनसा, वहाँ के लोगों ने दिल खोल के बयान
किया जो चौथा सुतून में सुना भी गया, फिर यस्टरडे मुल्तान में भी यही बातें ज़ेर बहस आईं, और आज तहसील रोजान में इस वक्त जब हम पहुँचे हैं तो ये इलाका ऐसा है कि दो तरफा अल्लाह माफ़ करे ये मार पड़ती है। एक तरफ इंडस रिवर है, दरियाए सिंध है, और एक तरफ पहाड़ों से उतरने वाला पानी है, और उसके दरमियान ये फंसे हुए हैं। कुछ देर बाद कोशिश करेंगे कि आपको उस जगह लेके जाएं जहां शहर के दोनों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रुकने कौमी असम्बली जनाब सरदार रियाज मज़ारी। इनसे अहवाल जानते हैं डायरेक्टली कि और अभी तक क्यों यहाँ पे उस तरह से रिलीफ का काम वो नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत रही है PTI की, और उसके बाद वज़ीर आला इसी वसेब के शख्स रहे हैं तौंसा शरीफ से। क्या क्या हुआ मज़ारी साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मज़ारी साहब, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं बड़ी अफसोसनाक तो है, लेकिन फौरी सरे दस क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कुछ इनको थोड़ा सा मरहम रखा जा सके इनके ज़ख्मों पे? ये देखें जी, ये हमारा जो तहसील है ये आखिरी तहसील है पंजाब का, और सबसे पसमानदा इलाका भी यही है। जो भी खैरात या कोई भी चीज़ मिलती है, चाहे इस्लामाबाद से या पंजाब से, वो यहाँ आते 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 ख़त्म हो जाती है। बिकॉज़ शायद हमारी इतने आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हमें वहाँ तो है ना, मैं तो अपने असेंबली में जो मेरा जो अख्तियार है, मैं वो असेंबली में बात भी करता रहता हूँ। ये हमें आप ऐसे समझे कि वी आर नेगलेक्टेड। ये ऐसा पसमानदा इलाका है, ना हमें पंजाब वाले ओन करते हैं, ना सिंध वाले करते हैं, ना बलूचिस्तान वाले करते हैं। यहाँ हम काफ़ी अरसे से ये चौथा या पांचवा वाक़या है कि हम डूब रहे हैं फ्रॉम 2000 से। 2010 का फ्लड आया, उससे पहले भी आते रह गए, और हमारा इलाका सारा डूब जाता है, और रोद कोइयों में भी और दरिया की वजह से भी। और यहाँ अभी भी जो अभी पंजाब वालों ने कुछ स्पीड पकड़ी है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद वज़ीर आला साहब ने आना था यहाँ, या इमरान खान साहब ने आना था, तो उनकी आने से पहले एक दिन पहले इन्होंने थोड़ा सा अपना कोई तंबू शंबू लगाए हैं। लेकिन मज़ारी साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि इसी वसेब से वज़ीर आला रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, आप भी तब उसी जमात में थे, और तब उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की उनसे? यही तो अफसोस है। हमें कहा जाता है कि जी आप PTI में तो आप कैसे आए हैं। यही वजह है कि मुझे तो 1.5 साल तो ना ये मिला, चीफ मिनिस्टर साहब मिले, ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी, वो भी नहीं मिले। हमारी नाराज़गी थी उनसे। नाराज़गी भी यही वजह थी, एक हमारे दो चार मुतालबे थे, एक या लॉ एंड ऑर्डर का था, दूसरा पानी का था। मज़े की बात यह है, जब पानी की हमें ज़रूरत होती है हमें पानी मिलता नहीं है, और जब पानी ये फ्लड आता है तो सारा पानी हमारी तरफ छोड़ देते हैं। तो ये 2-4 वजह थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं मिलते थे, वो भी नहीं मिलते। ये हमारी असल वजह नाराज़गी की ये थी। और दूसरा, ये हमने सूबा महाज बनाया था। सूबा महाज का मकसद ये नहीं था कि हमने मुल्तान को हेड क्वार्टर बनाना है या कैपिटल बाउल को बनाना है। हमारा मकसद ये था जो पसमानदा इलाके हैं हमारे सूबे के, सदर्न पंजाब के, उनको प्रमोट किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए। ना यहाँ एजुकेशन है, ना यहाँ नौकरी है, नौकरी भी नहीं मिलती हमें, स्कूल भी नहीं है हमारे पास। कैन यू बिलीव, अभी तक आपके पास हमारा पूरा तहसील में डिग्री कॉलेज नहीं है गर्ल्स का। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस इलाके से ताल्लुक़ याफ्ता वज़ीर आला हो, तक वसीम अकरम प्लस हो, तो क्यों नहीं हो सका? अब ये तो मुझे समझ नहीं आती उनको उन्होंने क्यों नहीं किया। बल्कि हालांकि मुझे 1.5 साल नहीं मिला, और जब मिला तो इज्जत उन्होंने बड़ी की, ये नहीं कि उन्होंने इज्जत नहीं की, लेकिन काम नहीं हुए हमारे। शायद इज्जत को क्या करना है मज़ारी साहब, अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। बस अल्लाह उनको, अब हम किसी को बद्दुआ तो नहीं दे, अल्लाह उनको खुश रखे। बस हमारे पास जो बीतनी थी, जितनी आहें सिसकियाँ सदाएं ये हैं, फिर भी खुश रखे। अब हम क्या किसी को बद्दुआ दें, जो जहाँ है खुश, अल्लाह उनको खुश रखे। हम क्या कहते हैं? ये क्यों तासुर है आम तौर पे कि सरदार साहबान को, वडेरे साहबान को अपनी इज्जत तो दरकार है, लेकिन गरीब अवाम का इतना इशू नहीं है? ये प्रोपेगेंडा ये 47 से होता है, और यही है, आप देखें, ये एक वो माइंड सेट है जो टीवी पे या अखबारों पे या इस पे आता है। हर वडेरे को या सरदार को
اس کو بدماش کی طرح پورٹری کرتے ہیں. چند گندے بھی ہوں گے، ہر سوسائٹی میں گندے آدمی بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو ٹرینڈ ہے، کوئی شریف آدمی ہے اس کی پگڑی اچھالا جاتا ہے. آج کل جو سسٹم جو چل رہا ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ مریدوں سے ہاتھ چموانے اور گھٹنوں کو ہاتھ لگوانے، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں. یہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ٹی وی شی وی میں آتا ہے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ، اور ہوتا ہوگا. ہماری طرف یہ پیری مریدی تو بہت کم ہوتی ہے. یہ ہے کہ جہاں کے عوام ہے، یہ ہمارے ووٹر نہیں ہے، یہ ہمارے ایسے سمجھو خاندان ہے، ہمارے بچے ہیں، ویدر بلوچ ہو یا نان بلوچ ہو. تھینک یو ویری مچ مزاری صاحب. آپ سے مزاری صاحب سے دوست محمد مزاری ہوں یا ریاض مزاری صاحب ہوں، رات 10 بجے چوتھا ستون میں بھی بات ہوگی. لیکن یہ بات فیکٹ ہے، جب تک فیملی کے طور پہ سب نہیں رہنا شروع کریں گے، مسائل ایسے ہی رہیں گے، اہل سیاست سے یقین اٹھتا چلا جائے گا. جی شہزاد. اچھا جواد فیضی صاحب، جو صورتحال آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہے، تاحد نگاہ پانی ہی پانی ہے، اور جس طرح سے سردار ریاض صاحب سچویشن ساری بیان کر رہے تھے، یقینی طور پہ بڑی پریشان کن ہے. اور جبکہ وزیر اعظم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ہمیں کسی بھی سیاست سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف عوام کا سوچنا ہے کہ کس طرح سے ان کو اس پریشانی سے نکالا جا سکے. خیر، اس پر ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جواد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جگہ جگہ ٹینٹ ہی ٹینٹس آپ کو نظر آئے ہیں، اگر آپ کے وہاں کے لوگوں سے بات ہو پائی ہو، کون سی مشکلات ہیں جو ان کو درپیش ہیں، کون سی فوری نوعیت کی چیزیں ہیں جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی آگاہی کے لیے، جو لوگ ان کو وہاں پہنچا سکیں؟ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ ان جگہوں پہ سانپ کے کاٹنے کے واقعات بہت تیزی سے سامنے آ رہے ہیں. باقی ڈیٹیل میں چاہوں گی سر آپ شیئر کیجئے گا. دیکھیے، یہاں بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پہ اس تحصیل میں یہ مسائل ہے کہ فوڈ کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ، اور فوڈ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، کوکڈ بھی اور خشک بھی، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوست محمد مزاری صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹینٹس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات یقیناً یہ کرنا چاہوں گا جو میں اپنے پروگرامز میں 2 دن سے کر رہا ہوں، خواتین کے حوالے سے وہ بنیادی ایشوز جن ایام سے وہ گزرتی ہیں، اس حوالے سے جتنے بھی پیکٹ آتے ہیں، جتنے بھی کارٹنز آتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. میں ابھی گزر کے آیا، رات آپ 10 بجے دیکھ پائیں گے کہ با پردہ خواتین ہیں، باہر نہیں نکل سکتی، اور وہ اپنے اپنے گاؤں میں محصور ہیں. بوٹ کے ذریعے وہاں آیا جایا جاتا ہے. میڈیکل کا ایشو ہے، ان کی طبی امداد کا ایشو ہے. لیکن جس طرف میں خاص طور پہ اشارہ کر رہا ہوں، اور شرح میں کوئی شرم نہیں ہے، ان کے خاص طور پہ وہ معاملات جو صرف. جی جواد، ایک سوال میرا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی نشریات کا حصہ بننا چاہتے ہیں، 05192126644 پر آپ کال کر کے اپنے پیغام پہنچا سکتے ہیں. آپ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے جو متعلقہ حکام سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے توسط سے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. جواد فیضی صاحب، ابھی وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے، بڑی انہوں نے بھرپور ایک میڈیا ٹاک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بریفنگ لی چیف سیکرٹری بلوچستان سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اسی وقت حکم جاری کیے، پیکج کا اعلان کیا. اب آپ پنجاب میں جس طریقے سے متحرک ہونی چاہیے تھی پنجاب حکومت، وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آئی. حالانکہ پرویز الہی صاحب کا تو خاصا تجربہ ہے، پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ڈیپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہ چکے ہیں، اور بیوروکریسی میں بہت مطلب ان کا اثر و رسوخ بھی ہے. تو وہ اس طریقے سے جو ایک رسپانس ہونا چاہیے تھا، یا ماضی میں جیسے پرویز الہی صاحب کرتے تھے، وہ نظر نہیں آیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے شہزاد، میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ میں جب تونسا گیا تو وہیں سے تو وزیر اعلیٰ رہے عثمان بزدار صاحب، سردار عثمان بزدار صاحب. اب جب ان کے اپنے حلقے میں لوگ جو ہیں وہ احتجاج بلند کر رہے ہیں، صدائے احتجاج ہے ان کی، اور وہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوا، وہاں کوہ سلیمان سے آنے والے پانیوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی گئی، اور اب رجحان تک اس میں جو ہے وہ پھنسا ہوا اس پانی میں. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو اپنے علاقے کے ذمہ داران ریاست و سیاست ہوں، وہ اگر کچھ نہیں کر سکے تو پرویز الہی صاحب گجرات سے کیسے نکلیں گے، اور وہ کیسے اتنی دور افتادہ علاقوں میں آ کے کچھ کر سکیں گے. ایک بات. دوسری بات شہزاد، بات یہ ہے کہ ایک طرف ریلوں کی وہ باز گشت ہے، وہ خوف ہے، وہ خطرہ ہے، دوسری طرف ہم ریلیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو مسئلہ تو پھر وہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جلد سے نہ چھڑ ساں، لیکن جو ہے کہ بندے بے شک مر جائیں، اور سیاست جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے.
चाहिए। लोग जो है, मैं आपको क्या बताऊं, जब मुझे वो माएँ मिली, किसी का बच्चा बह गया, किसी की बेटी का मामला हुआ, जानवर जो है वो चले गए। फिर शहजाद खास तौर पे हम लौट कर आपकी तरफ आते हैं। जवाद साहब, इस वक्त वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। लेकिन आप हमें ये बताएं कि हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है ठट्टा और सुजावल, 2 डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों दरियाए सिंध के टेल एंड पे हैं। इस वक्त यहाँ शदीद जो है तबाही फैली हुई है और अभी 3-3.25 लाख क्यूसेक पानी जा रहा है, जो पूरे कच्चे को वो ज़ेर-ए-आब कर रहा है और गाँव भी आ रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट कोई ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के लिए हेल्थ के हवाले से कोई पैकेज वगैरह अनाउंस करेगा? क्योंकि अभी पीछे 3-4 लाख पानी और आ रहा है। 2010 में भी बड़ी तबाही फैली थी, उससे अभी हम नहीं निकले हैं, तो ये 2022 की तबाही आ गई है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब आप कह रहे हैं कोई हेल्थ पैकेज अनाउंस करेगा, जबकि आप डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ सामान देखने के बाद भी मतलब कह रहे हैं कि पैकेज अनाउंस करेगा। देखिए, एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ कमेटी बनाई है, वो तमाम अजला को कवर कर रही है, ठीक है, उसका डेटा भी जमा कर रही है और उसकी सप्लाई चेन भी बना रही है। इसी तरह PDM, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो अपना काम कर रही है। और आपने खुद फरमाया कि हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसके DG भी यहाँ मौजूद हैं। अब मेरी ये कंट्रीब्यूशन करने की मैंने कोशिश की है कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो पहला कदम उठाए, और इसी वजह से मैं आपके दरमियान आ रहा हूँ। कादिर साहब, पाकिस्तान मुल्क भर में जो है बड़ी तबाही मची हुई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझ पे दबाव बहुत है कि सदा मुतासिरीन के लिए फंड जमा करूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये फंड कहाँ लगेंगे इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, फंड खाना, शौकत खानम और हर वक्त चंदा मांगना, ये उसका वतीरा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी रहा है, और अब तो फॉरेन फंडिंग केस में भी ज़ाहिर हो गया है कि वो कैंसर के नाम के अस्पताल के नाम पे पैसे लेके अपनी सियासत पे लगाता रहा, लॉबिंग पे लगाता रहा। तो वो एक मुलजिम है, सज़ा याफ्ता है समझो। उस पर प्रूफ कर चुकी है इलेक्शन कमीशन कि वो गरीबों का और मरीज़ों का फ़ंड खाता रहा है। तो उसको बोलो तुम ना ही जमा करो, अल्लाह बेहतर इंसान और भी बहुत पड़े हैं, वो कर लेंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। सर, मुल्क भर में बड़ी तबाही मची। जी, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे थे और डिटेल से आगाह कर रहे थे कि वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ कमेटी बना दी गई है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उन तमाम लोगों तक रसाई की कोशिश की जा रही है जो कि इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। नंबर मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, जिसमें आप अपनी अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, कोई मसाइल हैं उस हवाले से हमें बताना चाहते हैं, उस पर भी बात कर सकते हैं। 05192122644, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 05192122644, ये नंबर है राब्ते का, आप बात कर सकते हैं। ट्रांसमिशन हम साथ हैं तुम्हारे, इसका सिलसिला भी रुका नहीं है, लेकिन मैं और शहजाद आपसे फिल वक्त के लिए इजाज़त चाहेंगे। न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।